السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طب نبوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک طریقہ علاج ہے جو جسمانی اور روحانی دونوں قسم کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ میڈیکل سائنس جسمانی بیماریوں کا علاج تو کسی حد تک کر لیتی ہے، خواہ وہ میڈیکیشن کے ذریعے یا سرجری کے ذریعے، لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں اور ایسے مریض جو روحانی طور پر متاثر ہیں، ان کا علاج میڈیکل سائنس سے ممکن نہیں۔ تو ایسی بیماریوں کے لیے ہمیں ہر حال میں طب نبوی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف طریقے بتلائے ہیں علاج کے، جیسا کہ غذا کے ذریعے علاج، یہ میں جسمانی بیماریاں اور آخر میں روحانی بیماریوں کے لیے بھی بتاؤں گی اکٹھے ہی۔ غذا سے علاج، آب و ہوا کی تبدیلی سے علاج، یعنی ایک موسم اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس میں دوسری کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں، اور کسی کو ڈیمپ ویدر سوٹ نہیں کرتا، کسی کو ڈرائی ویدر سوٹ نہیں کرتا، کسی کو پولن سے الرجی ہے، کسی کو ڈسٹ الرجی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی بھی انسان کی صحت کو درست رکھنے کی طرف کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پھر دواؤں کے ذریعے علاج، دوا کے ذریعے یعنی آپ کوئی بھی میڈیسن کے بھی بہت سے شعبے ہیں، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، آیورویدک ہے، طب ہے، طب نبوی کی دوائیں ہیں۔ پھر دواؤں کے علاوہ دعا اور دم سے علاج، رقیہ، دم میں رقیہ آ جاتا ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، اور دوا کے ساتھ ساتھ دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آتی کسی انسان پر، تو جو لوگ دعا کرتے ہیں وہ دوا سے کہیں جلدی شفا پا جاتے ہیں۔ جب دوا اور دعا دونوں اکٹھی کی جائیں تو پھر شاید ہی کوئی مرض ہے جو باقی رہے، کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی وہی دینے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی شفا یاب نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بیماری کا نازل کرنے والا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری، یعنی کہ ہر بیماری جو اللہ اتارتا ہے اس کے لیے شفا اور دوا بھی ساتھ ہی اتار دیتا ہے۔ جو جاننا چاہتا ہے اس کو علم عطا کر دیتا ہے، اور جو نہیں جاننا چاہتا وہ ناواقف رہ جاتا ہے، یعنی پھر وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ صحت کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسانی زندگی کے دو اہم پہلو یعنی صحت اور تندرستی، یہ تندرستی اور صحت ایک ایسا تاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحت مند لوگوں کے سروں پر رکھا ہے، جو غیر صحت مند لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں، کیونکہ جس کو صحت ملتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اس کا شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے پھر اس کو نظر آتا ہے کہ جو صحت مند ہیں وہ کتنی بہتر حالت میں ہیں، اور بیمار افراد ان کو بڑے رشک اور انہماک سے دیکھتے ہیں۔ کبھی اپنی بیماری کو یاد کریں، ڈیلیوری کے بعد کے وقت کو یاد کریں، یا کوئی سی سیکشن یا کسی قسم کی کوئی سرجری ہوئی ہو، یا کبھی بہت شدید ٹیمپریچر ہو، تو آپ کے آس پاس جو گھر والے چلتے پھرتے ہیں اس وقت آپ ان کو کتنی حسرت سے دیکھتے ہیں کہ آپ اٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ کتنے اچھی حالت میں ہیں، سب کچھ کرنے کے قابل ہیں، مگر ہم جب سب کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو تب ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ بیماری جو ہے وہ مومن کے لیے گناہوں کے کفارے کا باعث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے کہ مومن کو بیمار ہی رکھا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت کا سوال کرنا بھی سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دولت صحت اور عافیت ہے،
یعنی دو نعمتیں ہیں، ایک ایمان اور دوسری عافیت. عافیت ہوتا ہے بیماری سے بچ کے رہنا، یعنی جسم جو ہے آپ کا وہ کسی بھی قسم کی تکلیف اور بیماری سے بچا رہے. ایمان اور ایمان کے بعد صحت اور عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور اگر بیماری آ جائے تو اس کا علاج کرنا بھی مسنون ہے، یعنی علاج کرنا سنت ہے. ایسا نہیں کہ علاج کر کے ہم کوئی تقدیر کے اگینسٹ کوئی کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ضرورت خود بھی دوا استعمال کی، یعنی جب ان کو کوئی تکلیف پہنچی خود بھی استعمال کی، اور صحابہ کرام کو اور امت کو بھی دوا کے استعمال کی تاکید فرمائی. جو دوائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں یا ہمیں ان کا علم ملا ہے، اس میں بہت بڑا رول امام ابن القیم الجوزی کا ہے، جنہوں نے 18ویں صدی ہجری میں ایک ایسی کتاب لکھی جو طب کے اوپر مبنی ہے. پہلے انہوں نے زاد المعاد لکھی جس کے اندر طب کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے طب نبوی سے متعلق، لیکن بعد ازاں انہوں نے طب نبوی کے ٹاپک سے ایک پوری کتاب، مدلل کتاب لکھ دی، جس کے اندر وہ تمام احادیث موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی علاج کے سلسلے میں مروی تھیں. جو احادیث وہ سب کی سب انہوں نے اس میں جمع کر دی. زیادہ تر امام ابن القیم الجوزی صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے احادیث لے کر آتے ہیں علاج کے سلسلے میں، لیکن کچھ احادیث ان کی ابن ماجہ، ترمذی اور امام احمد اور اسی طرح نسائی وغیرہ سے بھی منقول ہیں. لیکن ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ان تمام احادیث کے ساتھ نیچے حاشیے میں ایک باقاعدہ نوٹ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اوتھینٹک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ان کے راویوں میں ایک راوی فلاں جو ہے وہ اس کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہے. اب جو طب نبوی ہے اس کا ہماری زندگی پر کیا پازیٹو اثر ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو اپنائیں؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، جو نیا کوئی بھی شخص پاس آئے تو پوچھتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا؟ پہلا سوال یہ کرتے ہیں لوگ. پھر کہتے ہیں کیا واقعی اثر کرے گی؟ دوسرا سوال. پھر تیسرا یہ کہ جو دوائیں ہم کھا رہے ہیں کیا وہ ہم چھوڑ دیں اور پھر صرف یہی استعمال کریں؟ یہ اکثر نئے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں. ایکچولی طب نبوی صرف وہی استعمال کر سکتا ہے جس کا ایمان اور عقیدہ اسٹرانگ ہوگا، کیونکہ جن دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں آلریڈی ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس اس دوا کے ساتھ لپٹے ہوئے آتے ہیں، ان کو تو کبھی ہم نے کھول کے نہیں پڑھا، دیکھا نہیں. اور جس دوا کا سورس وحی الہی ہے یہ اسی طرح شک سے مبرہ ہے جیسے قرآن پاک. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. وحی الہی جس کا سورس ہو، کیا اس میں شک کرنا چاہیے کہ وہ انسانوں کے لیے کوئی نقصان کا باعث بنے گی؟ ہمارا اس لحاظ سے کسی قسم کا شک کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جو چیز وحی الہی پر مبنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو جو چیز سکھائی اور جو بتلائی، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کبھی جیسے مثال کے طور پر شہد کھانے سے کچھ لوگوں کو جلن محسوس ہوتی ہے یا گرمی محسوس ہوتی ہے، تو وہ شہد آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا کیا پرابلم ہے. وہ آپ کو صرف گرمی ہی محسوس کرائے گا، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا کہ آپ کے پیشاب میں یا آپ کے ناک میں خون آنے لگے اور آپ کو کوئی اور پرابلم شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہے. جو آپ کا پرابلم ہے وہ انڈیکیٹ کرے گا. کئی ایسی مسنون چیزیں ہیں جیسے خس الہندی، خس البحری، ہنی، یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے جسم میں یہ مسئلہ ہے، آپ اس کا علاج کرائیں. مثلا جن لوگوں کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تیزابیت ہے، اور وہ اگر خس الہندی لیتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح تھوڑی گرمی محسوس ہوتی ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ آپ کو یا تو ایچ پائلوری ہو سکتا ہے، ایچ پائلور ہے، کچھ جن لوگوں کو ہے ان کو بہت اچھی بات میری سمجھ آ رہی ہے، جن کو نہیں ہے ان کو شاید نہ سمجھ آئے، یا ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، یا تیزابیت اور السر ہے. السر ہو تب بھی وہ تھوڑا سا فیل کراتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں اور ہماری بیماری ڈاکٹر نہیں ڈائگنوز کر سکا، طب نبوی کی دوا نے ڈائگنوز کرتی ہے. جہاں گرمی محسوس ہو، گرمائش فیل ہو، یا ایسے تھوڑا ایسیڈیٹی کی کسی کیفیت فیل ہو، آپ فوراً اپنا ایسیڈیٹی کا علاج کرائیں. بس میکسیمم یہی ہوگا. ہاں اگر کنجیشن بہت زیادہ ہے
اس کے لیے آپ نے شہد یا قسط الہندی یا باہری کا استعمال کیا اور اس میں آپ کو وامٹ آ گئی تو وہ بیماری نہیں ہے، اس نے استفراغ کیا ہے، اس نے ڈیٹاکس کیا ہے. ابھی 2 ہفتے پہلے میرے ملتان میں اسی طرح کلاس تھی، تو وہاں 2 دن ریگولر کلاس تھی. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مثلا آج آپ نے جو چیزیں سنی، کل آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھیں گے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. یا جو چیزیں آج آپ لے کر گئے اس میں کسی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوا کہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیسے استعمال کرنا تھا، کس طریقے سے، یہ کس بیماری کے لیے، نیکسٹ ڈے آپ کو سوال میں اس کی سمجھ آ جاتی ہے، اس کو بہت اچھا ایکسپلین کر دیتے ہیں. تو اسی طرح وہ ایک دن میں نے جو کچھ ان کو قسط الہندی کے بارے میں بتایا کہ کنجیشن اور سینے کے تمام امراض جیسے گلے کی خرابی، ماؤتھ السر اور تھائرائڈ، اور اس کے علاوہ برونکیول نمونیا، برونکائٹس، برونکیکٹسس، پلیورسی، کنجیشن، کاف، اس کا بہت اچھا علاج ہے. ایون ٹی بی کا بھی، ٹی بی میں بھی یہ بہت ہیلپ فل ہے قسط الہندی، کیونکہ یہ سارے کا سارا بلغم اکھاڑ کے باہر پھینکتی. تو جب انہوں نے سنا تو ان کے بچے کو بہت شدید کنجیشن اور کھانسی تھی، انہوں نے اپنے بچے کو دیا تو اس نے کافی بڑی وامٹ کر دی. تو کہتی میں نے جب اس کو دی 2-3 دفعہ میں اس نے اچھی خاصی وامٹ کی، لیکن اس کے بعد پھر وہ سکون سے سو گیا اور صبح تک سوتا رہا، ایک دفعہ بھی نہیں کھانسا. تو وہ بتا رہی تھیں ایک سادہ سے لفظوں میں کہ تقریباً آدھے لوٹے جتنا اس نے ریشہ اگل دیا. اب وہ ریشہ تھا، لنگز میں کھجلی ہوتی تھی، اس سے کھانسی ہوتی تھی، کھانسی کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا، لہٰذا وہ بلغم اس کو تنگ کرتا تھا. ہر سانس کے ساتھ وہ اوپر نیچے جب ہوتا ہے تو کھانسی اٹھتی. وہ جب سارا اس نے اگل دیا تو ایک رات میں کھانسی کا آرام آ گیا. کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا ہے قسط الہندی سے الٹیاں ہوتی ہیں، یعنی وامٹ شروع ہوگی، میں تو نہیں آئندہ دوں گی کیونکہ اس سے وامٹس ہوتی ہیں. اس نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا کہ اس نے تو ڈیٹاکس کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے علاج بتائے ہیں اس میں آپ نے فرمایا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ جسم کے اندر سے ٹاکسنس نکال دیے جائیں، باڈی کو ڈیٹاکس کیا جائے. استفراغ، حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے، ڈیٹاکس کے لیے استفراغ، عربی میں سے استفراغ بولتے ہیں، یعنی جسم سے گندے مادے اور جو ٹاکسنس ہیں ان کو ریموو کر دینا اور ان کے بدلے جسم کے اندر ایسی صالح خوراک کا استعمال کرنا کہ پھر سے وہ ٹاکسنس دوبارہ نہ بنے. اور جسم کو ہلانا جلانا، موومنٹ کرنا، کچھ نہ کچھ واک کرنا، کچھ نہ کچھ یعنی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا کہ ہمارے بیٹھے بیٹھے جوڑوں میں ٹاکسنس جمع ہو جاتے ہیں جن کا نکالنا ضروری ہے. جب انسان اتنا کمزور ہو جائے، لاغر ہو جائے یا اتنا بوڑھا ہو جائے کہ وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتا، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جب زیادہ ایج کے لوگ ہو جائیں تو وہ زیادہ موومنٹس نہیں کر سکتے بلکہ ان کو سہارا دے کے چلانا پڑتا ہے. تو ایسے میں وہ اپنے ٹاکسنس کیسے ریموو کر سکتے ہیں؟ پھر کسی نہ کسی ایسی دوا کی ضرورت پڑتی ہے جو ڈیٹاکس کرنے والی ہو. تو مسنون جتنی بھی دوائیں ہیں تقریباً سب کی سبھی ڈیٹاکس کرنے والی ہیں. کوئی ہلکی قسم کی ہے، کوئی میڈیم ہے، کوئی بہت اسٹرانگ ہے. یہ سنت علاج ہے. آج سائنس کتنا اس بات پر زور دے رہی ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کی جائے، اور جتنے یعنی نیچروپیتھس جو ہیں وہ اس بات پر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی آپ اپنی باڈی کو ڈی ٹاکس کریں، کیونکہ دراصل ہمارے جسم کے اندر وہ گندے مادے ہوتے ہیں، وہ ٹاکسنز ہوتے ہیں جو ہمیں بیمار کرتے ہیں. تو بہتر ہے آپ ان گندے مادوں کا اخراج کریں تاکہ آپ کا جسم ان سے پاک ہو کر ایک صحت مند زندگی کی طرف بڑھے. تو یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، مگر ہم ان کے ان الفاظ کو سمجھے نہیں یا کسی نے سمجھایا نہیں کہ استفراغ کا مطلب دراصل ڈیٹاکس کرنا ہی ہے. اب جب وہ ریشہ اگل دیتی ہے قسط الہندی، اس کے بعد نہ کھانسی رہتی ہے نہ کنجیشن. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حرب کے بارے میں فرمایا جس کا نام ہے قسط الہندی. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 7 اشفیہ یعنی 7 شفائیں ہیں اس کے اندر. ان 7 شفاؤں کا میں آپ کو تذکرہ کر دیتی ہوں، لیکن میں نے جو اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی کلینکل پریکٹس میں جو اس کو استعمال کیا اور ان کو مزید اور جن بیماریوں میں انہی اعضاء سے ریلیٹڈ جن بیماریوں میں استعمال کر کے اس سے 100% یا 101% ریزلٹس لیے ہیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں، تاکہ کیونکہ تجربات کی بنیاد پر جب بات کی جائے تو پھر انسان کو زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے. لیکن اگر آپ کو صرف تھیوری بتاتے جائیں کہ یہ چیز مینشن ہے، اس کو لینا چاہیے، یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے لینا چاہیے اور کس بیماری میں کیسے لینا چاہیے، تو آپ اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میں سب سے پہلے قسط الہندی کی بات کروں گی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے سب سے اچھی جو یعنی ایک ان کا لب لباب بتا رہی ہیں، ان کے الفاظ نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی جتنی میں نے اس سے متعلق احادیث پڑھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جسم کے جو ہمارے میجر پارٹس ہیں، میجر پارٹس ہوتے ہیں دماغ، دل، جگر، گردے، پھیپھڑے، لنگز وغیرہ، ٹھیک ہے، ان اعضاء کی کارکردگی کو یہ بڑھاتی ہے. ان کے اندر جتنے غلیظ مادے ہوتے ہیں، ٹاکسنز ہوتے ہیں، ان کو نکالتی ہے. ان کے اندر خون کا دوران بڑھا دیتی، پورے جسم میں دوران خون کو تیز کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں بلڈ سرکولیشن. بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور باڈی کو ڈی ٹاکس کرتی ہے، بلڈ کلین کرتی ہے. میں سعودیہ میں کنگ سعود یونیورسٹی کے جو ان کا جو ریسرچ سینٹر ہے وہاں سے اس پر ریسرچ کروا رہی ہوں. کینسر پر بھی ہو رہی ہے اس کی ریسرچ اور جنرل ڈیزیزز پر بھی ہو رہی ہے. لیکن اس وقت تک جو ایک مین بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ بہت بڑی اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے، نیچرل. ہر قسم کے بیکٹیریا کو کل کرنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتی ہے. اس لیے جتنے بھی بیکٹیریل انفیکشنز ہوں یا وائرل انفیکشنز ہوں، ایک موٹی سی بات ہے، اس کی وجہ سے چاہے پیٹ خراب ہو جائے یا کنجیشن ہو جائے، گلا خراب ہو جائے، سور تھروٹ ہو یا اسکن کے اوپر ریشز ہوں، کہیں بھی ریشز ہے، انفلیمیشن ہے، پین ہے، یہ دونوں دوائیں آپ یاد رکھیے. کھانے کا طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی. جی وہ آتی ہے نا، میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں. وہ الگ بتاؤں گی، یہ الگ. ابھی جیسے میرے پاس سیمپل آ جاتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ان کا نام اور وہ سب چیزیں آپ کو مینشن کر دیتی. قسط الہندی اور قسط البحری، یہ دو دوائیں ہیں. دونوں ملتی جلتی ہیں، لیکن چونکہ انسانوں کے مزاج اور انسانوں کی طبیعت مختلف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابقت رکھتے ہوئے دونوں دواؤں کا اہتمام کیا کہ گرم مزاج کے لوگ یہ ایک قسم کی لے لیں اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ دوسری قسم کی لے لیں. کچھ کے ہاتھ پاؤں جلتے ہوں گے اور کچھ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں گے، ہوتا ہے نا ایسے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو کتنی ہی گرم چیزیں دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو چائے پینے سے بھی شاید جلن ہو جائے یا تھوڑی سی مسالہ مرچ تیز ہو تو ان کو جلن ہو جائے گی. تو فرق ہے نا، پیاس زیادہ لگے گی، گھبراہٹ فیل کریں گے اور چاہیں گے کہ کوئی ٹھنڈی چیز لیں تاکہ ان کا کوئی بیلنس ہو جائے جو انہوں نے کوئی گرم چیز. یا گوشت کھانے سے بھی ایون کچھ لوگوں کو تپش ہونا شروع ہو جاتی. تو ان دونوں کا مزاج فرق ہے ایکچولی. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سردی کے موسم میں ہندی زیادہ تر لی جائے اور گرمیوں کے موسم میں باہری زیادہ لے لی جائے، تو اس سے بھی آپ کو تھوڑا سہولت ہو جائے گی اس کے لینے میں. اب جیسے آج کل کسی وقت سردی کی لہر آ جاتی ہے اور کسی وقت جو ہے موسم تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے، تو جب ٹھنڈک کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، سردی کی وجہ سے دردیں ہو جائیں یا کہیں انفلیمیشن ہو جائے درد کے ساتھ، آپ نے جیسے درد بھی ہے مگر اس حصے کو بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کام کاج کر کے یوز کیا اور اس کے بعد پھر سویلنگ ہو گئی ہے، انفلیمڈ ہو گئے ہیں جوائنٹس یا کوئی بھی حصہ، پاؤں یا لیگز یا نیز وغیرہ، تو وہ انفلیمیشن ہو یا درد ہو، ایسی صورت میں پھر ہندی کا استعمال کیا جائے. لیکن جب ریشز ہو جائیں، ریشز عموماً ہوتے ہیں یعنی جیسے کوئی گرم چیز آپ کھائیں تو آپ دیکھتے ہیں پمپلز نکل آتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں، کوئی نہ کوئی پھوڑا پھنسی. اور اسی طرح گرم چیز کھائیں تو منہ جل جاتا ہے اور سور ہو جاتا ہے. اسی طرح گلا بھی عموماً جیسے اکثر لوگوں کو تو سردی سے خراب ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو گرمی سے بھی خراب ہوتا ہے. یعنی زیادہ گرمی ہو جائے، کوئی گرم چیز چائے کا گرم گھونٹ پی لیا، سویل کر گئے ٹانسس. گرمی کی وجہ سے اگر خراب ہوا ہے تو قسط البحری. یہ اگر آپ کو ان دونوں کا واضح پتہ چل جائے فرق تو آپ گھر بیٹھے اپنا اور اپنے بچوں کا علاج کر سکتے ہیں ان تمام بیماریوں کے لیے. سور تھروٹ میں قسط البحری بہت اچھا کام کرتی ہے. سور تھروٹ، ماؤتھ السرز، آپ دیکھتے ہیں کہ ماؤتھ السرز کا کسی اینٹی بایوٹک میں کوئی علاج نہیں ہے. لوگ منہ میں چھالے لیے پھرتے ہیں اور مسلسل چھالوں سے کھا بھی نہیں سکتے، پھر لکوڈز لینا پڑتے ہیں، چبا نہیں سکتے، مرچ نہیں کھا سکتے یا کوئی بھی کھٹی اور مرچ مسالے والی چیز نہیں لے سکتے. تو ان سب کا علاج قسط البحری میں ہے. ایسے لوگ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک چٹکی بھی منہ میں رکھ لیں ڈرائی پاؤڈر اس کا، تو تب بھی وہ اس کو ہیل کر دیں گے. اور اگر اتنے زیادہ سور ہے منہ کہ وہ پاؤڈر بھی ان کو تکلیف دیتا ہے تو پھر اس پاؤڈر کو تھوڑے سے پانی میں 1 چمچ پانی میں حل کر کے منہ میں رکھ لیں 5 منٹ کے لیے. اور اسی طرح سوتے وقت بھی جب مسواک وغیرہ کر کے سونے لگیں تو اینڈ میں
اس کا ایک گھونٹ کچھ دیر منہ میں رکھ کے نگل کے سو جائیں اسی کست البحری کے ذائقے کے ساتھ، تاکہ رات بھر میں وہ ہیلنگ کرتا رہے. اور جب کچھ اس قابل ہو جائے کہ وہ پاؤڈر برداشت کر سکے تو ایک موٹی چٹکی لے کے منہ میں رکھ کے اور ہر طرف اس کو اپنی زبان کے ساتھ پھیر دیں تاکہ ہر طرف اس کا لیپ ہو جائے اور آپ سو جائیں غسل باری کے. آپ حیران ہو جائیں گے 3 دن میں آپ کے السرز ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. کسی کے بہت گہرے ہیں تو ہو سکتا ہے ہفتہ لگ جائے 10 دن لگ جائیں، لیکن 2 ہفتے سے زیادہ کبھی کسی کے نہیں لگے. اتنا کوئکلی ریلیف ہوتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا یعنی تیز اثر اور اتنی زود اثر دوا ہے اور آج تک ہم اس سے لا علم تھے. پھر جو کست الہندی ہے جس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ پلیورسی ہوتا ہے لنگس میں پانی پڑ جانا، پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے. دل کی بیماری SLE کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یا اسائٹس کے ساتھ پلیورسی ہو جاتی ہے، یا جانڈس یا کرونک لیور ڈیزیز کے ساتھ سم ٹائمز پلیورسی ہو جاتی ہے. یعنی بہت گہری بیماریوں کے ساتھ لنگس میں پانی پڑتا ہے. موسٹلی ہارٹ کے ساتھ پرابلم ہو تو اس میں لنگس میں بھی پانی آ جاتا ہے. تو پلیورسی کا علاج کیا ہے کہ اس کی گلوری بنا کے منہ میں جیسے پان کی گلوری بناتے ہیں نا، تو یعنی اس کی ایک ½ ٹی اسپون جتنی ایک مقدار لے کے پاؤڈر کی آپ اپنے مسوڑے کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں تاکہ اس کا ہلکا ہلکا اثر حلق سے گزرتا رہے اور وہ پلیورسی کو یعنی جیسے جیسے اس سانس کے ساتھ اس کا ایفیکٹ جائے گا اس کو فائدہ پہنچائے گی. دوسرا اس کو انہیل کر لیں، یعنی تھوڑا سونگھ لیں پاؤڈر ہتھیلی پہ رکھ کے. اگر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں نتنوں میں گیا کہ نہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے ہتھیلی پہ ڈالیں اور ایک نتنا بند کر کے اس کو زور سے انہیل کریں تو وہ آپ کے یہاں نتنوں میں لگ جاتی ہے، وہ اوپر لنگز میں نہیں پہنچتی. پھر اسی طرح دوسری طرف سے پریس کر کے اور اس طرف سے سونگیں اور یہ اس نتنے میں بھی لگ جائے گی. یہ انہیلر کا کام کرتی ہے. تو جن لوگوں کو ایستھما ہو، پلیورسی ہو، بہت زیادہ کنجیشن ہو، نمونیا ہو تو یہ ناک میں اس طرح انہیل ضرور کرائیں. چھوٹے بچے سونگ نہیں سکتے تو ان کو تھوڑا سا پاؤڈر یہاں نتنوں پہ لگا دیں. ایسے جب آپ لگا دیں گے تو وہ جو ان کے سانس کے ساتھ اس کا اسمیل ہی اندر جائے گی اسی سے ان کو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ساتھ میں کھانے یا پینے کے لیے بھی ان کو دی جائے کست الہندی. کست الہندی ان چیزوں کے لیے کیونکہ یہ بڑی ڈیپتھ میں جانے والی آپ لنگز ہیں نا، اندر تھیلیاں ہیں ہماری ایک قسم کی ہوا کی تھیلیاں ہیں، بالکل جسم سے ایک الگ سے ایک چیز اندر لٹک رہی ہے. تو وہاں تک اینٹی بایوٹک بھی اتنی جلدی اثر نہیں کرتی. پلیورسی کا بھی کیا حل نکالا ہے کہ وہ لنگ سے پانی نکالتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ انفیکشن ہو جائے پھوڑے جن کو برونکیکٹسس بولتے ہیں اس کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کست الہندی میں ہے. ڈاکٹرز اتنا پارٹ لنگز کا کاٹ دیتے ہیں اور باقی لنگ کو سی دیتے ہیں، لیکن کست الہندی کا یہی عمل سونگنا اور منہ میں گلوری رکھنا اور کسی وقت اس کا کہوہ بنا کے یا کہوے کے بغیر عام نارمل گرمی کا موسم ہو تو نارمل پانی میں پئیں، سردی کا موسم ہو تو گرم پانی میں بھی پی سکتے ہیں تاکہ اس کا ایفیکٹ آپ کی چھاتی تک پہنچے. اور پھر آپ دیکھیں گے ایستھما، پلیورسی اور لنگ سے متعلق جتنے پرابلمس ہیں، ریشہ ہے، کنجیشن ہے، کنجسٹڈ کاف ہے، ان سب میں یہی طریقہ بہترین ہے کہ اس کو سونگا بھی جائے اور اس کے منہ میں گلوری بھی رکھی جائے اور اس کو پیا بھی جائے. 3 طریقے اس کے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ لنگس سے ریلیٹڈ ہے. لنگس میں اتنی جلدی دوا کا اثر نہیں پہنچتا جب تک کہ آپ ہر اس کے طریقے سے نہ آزما لیں. اب ہے ٹانسلائٹس، گلے کی خرابی، ٹانسز پھول جائیں، گلٹیاں بن جائیں گلے میں، اور پھر اس کے ساتھ ہم اس کا کیسے علاج کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوزتین یا ٹانسلائٹس کے لیے اس کا جو طریقہ فرمایا وہ یہ کہ کست البحری کو، یعنی اگر گرمی سے ہیں تو کست البحری استعمال کریں گے، اور اگر سردی سے گلا خراب ہوا ہے تو کست الہندی استعمال کریں گے. تو کست البحری کو آپ اس دور میں کیا کرتے تھے کہ اس کی جڑ لے کے مٹی کے برتن میں خوب رگڑتے تھے، پانی لگا کے خوب رگڑتے تھے، اور پھر اس کے اندر مزید پانی ڈال کے تو اس کو نتنوں میں ڈالتے تھے، اس پانی کو مکس کر کے نتنوں میں ڈالتے تھے. یہ ہندی ہے، ڈارک کلر کی جو ہے نا ہندی ہے، جو سردی کے موسم میں بھی استعمال کرتے ہیں اور شدید بیماریوں میں، گردے کے فیل ہونے میں، گردوں کی بیماری، پتھری ہو، انفلیمیشن ہو، گردے کا انفیکشن ہو، ہائیڈرونیفروسس ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے، پیشاب کا نہیں آ رہا، تو اس میں یہ ہندی ہی کام کرے گی. UTI کا پرابلم ہو تب بھی یہ ہندی کام کرے گی.
گردے کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کمپلیٹ کیور ہے. گردے کی کوئی بیماری ہو، گردے شرنک ہو جائیں، گردے فیل ہو جائیں، کتنے پرسنٹ؟ 100% بھی اگر فیل ہیں تو 100%. ایک یہ کستل ہندی رینل فیلئر میں استعمال کراتے ہیں. نمبر 2 ہومیوپیتھک میڈیسن میں دیتی ہوں. اور نمبر 3 اونٹنی کا دودھ اور اس کے بچے کا پیشاب. یہ جو اونٹنی کا دودھ اور بچے کا پیشاب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ریکمنڈیشن ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے جس میں اونٹنی کا دودھ اور پیشاب کا ذکر ہے، جہاں آپ نے اسائٹس کہتے ہیں استسقاء، باب استسقاء میں اگر آپ پڑھیں بخاری میں تو آپ کو وہ حدیث مل جائے گی. کافی لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے ایک قبیلے کا ذکر کیا کہ اس کے لوگ کچھ آئے مدینہ میں اور ان کو پیٹ میں پانی پڑ گیا اور وہ بیمار ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو زکوٰۃ میں آئی ہوئی اونٹنیوں کا دودھ اور ان کا پیشاب بھی اس دودھ میں ملا کر پلایا جائے. وہاں سے جب ہم نے اس کو لیا تو سوچا کہ چونکہ وہ جگر کی بہت بڑی دوا ہے اونٹنی کا دودھ، ہیپاٹائٹس بی سی اے بی سی ڈی تک آپ اس کو استعمال کرائیں، تمام کے تمام ہیپاٹائٹس کو ٹھیک کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے اونٹنی کا تازہ دودھ. نہ اس کو فریز کیا جائے، نہ اس کو بوتلوں میں بھر کے فریج میں رکھا جائے، نہ اس کو گرم کیا جائے. جیسے ماں کا دودھ فوری دیا جاتا ہے ایز اٹ از اونٹنی کا دودھ تازہ گرم پلایا جائے. یعنی اس کے اندر اس کی گرمائش بھی ہو تو وہ آپ کو دنوں میں ٹھیک کر دے گا. یعنی رینل فیلئر بھی آپ کا 2 مہینے میں کیور ہو سکتا ہے اگر آپ فریش دودھ اونٹنی کا اس کو پلا سکیں. اور ساتھ میں اس کے بچے کا پیشاب، چونکہ ایک تو لائٹ ہوتا ہے کیونکہ بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، کوئی گھاس پھوس کوئی اور چیز نہیں کھاتا. ویسے بھی آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا دودھ جس طرح پاک ہے اسی طرح اس کا پیشاب بھی پاک ہے، اس کا پخانہ بھی پاک ہے، نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. یعنی اونٹ کی ہر چیز پاک ہے. اور اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا نہیں کیا. یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اونٹ. جی. اور باڑے میں کام کرنے والوں کے کپڑوں پر اگر اس کا پیشاب یا پخانہ ہو تو ان کا یعنی اگر وضو ہے تو ایسی حالت میں ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے. یعنی باڑے میں نماز نہ پڑھیں، باڑے سے ہٹ کے پڑھیں، مگر اگر اس زمین پر تھوڑا بہت اثر بھی ہو پیشاب کا تو تب بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پاک ہے. تو یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کو ہمارا دین پاک کہتا ہے اور کون سی چیز کو ناپاک کہتا ہے. جب ہم مسکنسیپشن رکھتے ہیں نا تو ہم بہت سی بیماریوں میں گھر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں انہی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں جن کو جب تک ہم نہیں مانیں گے ہم نہیں نکل سکیں گے. ہر دوسرے تیسرے گھر کا بندہ گردے کا بیمار ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے گھروں میں یعنی آپ کے خاندانوں میں کتنے لوگوں کے گردوں کی بیماری ہے، چاہے وہ پتھری ہے، چاہے وہ گردے کا درد ہے، چاہے وہ ہائیڈرونیفروسس ہے، چاہے وہ رینل فیلئر کا کیس ہے، کریٹینن ہائی ہو گیا، ڈائلسس پہ ہیں، کتنے لوگوں کے فیملی میں گردے کے مریض ہیں یا یو ٹی آئی کا پرابلم ہے؟ یعنی آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے. لیکن ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم اونٹنی کے پیشاب کو پاک سمجھ لیں، اور جب تک نہیں سمجھیں گے ہم اس بیماری سے نجات نہیں پا سکتے. اچھا، تو یہ جو ہے آلات بول کے پرابلمز جتنے بھی ہیں، آلات بول کہتے ہیں گردے اور مثانے سے متعلق جتنی بھی تکالیف ہیں، چاہے وہ یورینری ٹریک انفیکشن ہو. ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں جنرلی کوئی بھی انفیکشن ہو اس میں بہت اچھا. میں نے جب اس کا پڑھا تو اس سے میں نے اخذ کیا اور پھر میں نے ہر قسم کے انفیکشن میں ان کو استعمال کرا کے دیکھا. الحمدللہ ہر انفیکشن ٹھیک ہوا. جن لوگوں کا گرمی کا مزاج تھا ان کو ہم نے پہلے یہ دی وائٹ والی کستل بہری، یعنی جن کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے یا جن کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، بہت زیادہ ان کو اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کو پہلے ہم یہ استعمال کراتے. جب ان کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے پھر ہم بعد میں ان کو یہ دیتے ہیں. حتیٰ کہ گردے فیل کے مریض کو بھی اگر گرمی اور تپش بہت زیادہ ہے تو ہم پہلے یہ دے دیتے ہیں. یا ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، جلن ہے، اس کے ساتھ میدے کا علاج بھی کرتے ہیں، گرمی کا علاج بھی کرتی ہوں اس کے بعد، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیتے ہیں. پھر ہم یہ استعمال کریں. یہ بہت اسٹرانگ دوا ہے، کسی بھی اینٹی بایوٹک سے زیادہ افیکٹو ہے. اس کو آپ ہندی یہ زیادہ افیکٹو ہے. اگر آپ اس کو آزمانا چاہیں، جیسے 2 لوگ بیمار ہونا اور دونوں کے ایکولی ٹانسلز بڑے ہوئے ہیں، مثلا ایک کو آپ اینٹی بایوٹک شروع کرا دیں اور ایک کے ناک میں یہ ڈالنا شروع کریں، ساتھ میں کھلانا بھی شروع کریں. یہ دوسرے دن ٹھیک ہوگا اس کے استعمال کرنے والا. اینٹی بایوٹک والا 8 دن
بعد ٹھیک ہوگا، اور 8 دن گزریں گے اینٹی بایوٹک والا دوبارہ بیمار ہو جائے گا، یہ انشاءاللہ دوبارہ بیمار بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئک ریلیف ہے اس سے انشاءاللہ. اور وہی سائیڈ ایفیکٹس ہے نا کہ امیونٹی ویک ہو جاتی ہے، اور پھر نئی بیماری کے لیے انسان پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے یا بیمار جلدی ہو جاتا ہے. اچھا، ڈارک والی ایکچولی اینٹی بیکٹیریل میڈیسن اسٹرانگ والی یہی ہے. ڈارک والی کڑوی بھی بہت ہے، اسمیل بھی بڑی اسٹرانگ ہے. جنہوں نے کبھی نہیں کھائی وہ پہلی دفعہ کھا بھی نہیں سکتے، مطلب ان کو مشکل لگتا ہے. اب میں تو منہ میں اس کو رکھ ہی لیتی ہوں کیونکہ میں نے سارے ایکسپیرینسز اپنے اوپر کیے ہیں. سب سے پہلے خود کھاتی ہوں، کسی بھی تکلیف میں، تھکن میں، بیماری میں، کوئی بھی تکلیف ہو تو پہلے اپنے اوپر تجربات کیے، پھر اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، پھر اپنے پیشنٹس پہ. الحمدللہ اب میرے پاس تھاؤزنڈس کے حساب سے اس کے ریزلٹس موجود ہیں الحمدللہ. دیکھیں چھوٹے بچوں کو، بہت چھوٹے بچوں کو تو آپ چٹکی بھی دے دیں گے نا، ٹھیک ہے، اس کو آپ شہد میں ملا کر دے دیں، ٹھیک ہے. یہ بیری کا شہد ہے اور بالکل پیور فریش اکتوبر کا بنا ہوا ہے، قدرتی شہد ہے. جتنا شہد اچھا ہوگا اتنے ہی پھر آپ کو ریزلٹس بھی اچھے ملیں گے. ایکچولی جب تک کوئی چیز بذات خود ٹھیک نہیں، آپ اس سے اچھے ریزلٹس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. گھر سارے ہی آباد نظر آتے ہیں، لیکن جن گھروں میں اچھی بہویں جاتی ہیں یا اچھی لڑکیاں جاتی ہیں ان گھروں کا سکون اور ان کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جن گھروں میں نیگیٹو تھاٹس کی لڑکی چلی جاتی ہے، پھر وہ بےچارے پردے ہی ڈالتے رہتے ہیں اور گزارا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی طرح میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اٹموسٹ کوشش کر کے چیز کی پیورٹی اتنی رکھوں جتنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھی. میری ہر ممکن اتنی ہی کوشش ہے. ہاں اگر اس میں کوئی جیسے آپ کہہ لیں کہ کھاد کے حوالے سے ہے، وہ بھی میری کوشش ہوتی کہ میں را مٹیریل لوں جہاں کھاد استعمال نہیں ہوتی. جن علاقوں میں کھاد ہے ہی نہیں یا وہ اتنے غریب علاقے ہیں کہ وہاں کھاد بھی استعمال نہیں کر سکتے، صرف بارش کے پانی سے ہی قدرتی طور پر اگتی ہیں چیزیں. مثال کے طور پر ہم تلبینہ جو لیتے ہیں وہ ایسے پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے ایسے علاقوں سے لیتے ہیں جہاں پر سوائے بارش کے اور پانی کا بھی ارینجمنٹ نہیں ہے. تو ان جگہوں سے ہم یہ جو لے کر اور اسے تلبینہ بنایا جاتا ہے کہ جو بالکل کھاد اور سپرے سے محفوظ ہے، پاک ہے. اچھا، جو ہلکے رنگ کی ہے یہ گرم مزاج لوگوں کے لیے مفید ہے، جن کو گرمی لگتی ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، بہت گرمی کا اثر ہے، ایسیڈیٹی ہے، السر ہے، معدے میں زخم ہے، منہ میں زخم ہے، چھالے ہیں، پمپلز ہیں اور ویجائنل انفیکشنز وغیرہ قسم کی چیز. ابھی صرف انفیکشنز کی بات ہو رہی، وہ کہیں کا بھی انفیکشن ہے یا السر ہے تو اس کے اندر باہری استعمال ہوگی. پھر اگر جلن نہیں ہے، تیزابیت نہیں ہے، السر نہیں ہے تو پھر یہ پہلے نمبر پہ آئے گی. اسی سے ایستما، اسی سے پلیورسی، اسی سے کنجیشن، اسی سے باقی انفیکشنز وغیرہ جو ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو. ڈیٹاکس کرنے کے لیے یہ دی بیسٹ ہے پاؤڈر. اور دوسرا اگر شوگر نہیں ہے تو شہد میں ملا کر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر شوگر ہے تو سادہ لیں پانی کے ساتھ، سردیوں میں گرم پانی کے ساتھ اور گرمیوں میں عام روم ٹیمپریچر پانی کے ساتھ لیں. اور طریقہ یہ ہے جیسے جسم میں اگر دردیں ہیں، خاص طور پہ تھکن ہے، فٹیک ہے، آپ کہتے ہیں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، کام نہیں کیا جاتا، جو میں چاہتی ہوں میں کروں وہ میں کر نہیں سکتی، تو ایسے میں اس کی 1 چائے کی چمچ ایڈلٹس کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے 1 چائے کی چمچ سیدھی کر کے، پلین کر کے اوپر سے لیول ٹی سپون 1 گھونٹ پانی میں ڈال دیں، رات کو مکس کر کے رکھ دیں، اور صبح خالی پیٹ اس کو بھلے نماز سے پہلے ہی لے لیں، کیونکہ اگر نماز سے پہلے لیں گے تو یہ کینسر کی بھی بہت بڑی دوا بن جاتی ہے، پھر یہ کینسر میں بھی ہیلپ کرتی ہے. نماز سے پہلے لینے میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے پورے جسم کے اندر اس کو دوڑا دیتی، خون کے اندر شامل ہو جاتی، پوری ایکسرسائز ہو جاتی ہے نماز میں. تو نماز سے پہلے لیں، زیادہ افیکٹو ہے. لیکن جن لوگوں کو تھائرائیڈ کا پرابلم ہے اور ان کو ضروری ہے کہ وہ تھائرائیڈ کی دوا پہلے کھائیں ہر حال میں، تو بے شک وہ تھائرائیڈ کی دوا پہلے لے لیں اور اس کو نماز کے بعد لے لیں، 10-15 منٹ کا وقفہ کر دیں. 1 ٹی سپون لیول ٹی سپون رات کو سونے سے پہلے بھگو دیں اور صبح میں نماز سے پہلے پی لیں. اور اس کے بعد 1 گلاس پانی پینا ضرور ہے، یہ ضروری ہے 1 گلاس پانی پینا. ہاں، رینل فیلئر کے جو پیشنٹس ہیں وہ 1 گلاس نہ پئیں، وہ اگر زمزم ملا ہوا پانی ہے تو آدھا گلاس پی لیں.
زمزم کے بغیر رینل فیلئر کے پیشنٹس کو پانی نہ دیں ورنہ وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکیں گے. جتنے گردے فیل کے مریض ہیں وہ زمزم ملا پانی ضرور پیا کریں، کیونکہ جب پانی میں زمزم مل جاتا ہے تو گردوں کو کام کم کرنا پڑتا ہے. زمزم گردوں میں نہیں جاتا، ڈائریکٹ خون میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے گردوں پہ بوجھ نہیں پڑتا پانی کا. گردوں کو پانی کی صفائی نہیں کرنی پڑتی. جب زمزم خالص پیا جائے تو اور بھی زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. لیکن جس پانی میں شامل ہو اس کو بھی یہ بڑا ڈومینیٹنگ پراپرٹیز رکھتا ہے زمزم، اس پانی کو اپنے جیسا کر لیتا ہے. لہذا زمزم ملا پانی دیں جن کے گردوں کا مسئلہ ہو. اب رات کو 1 گھونٹ بھگو کے صبح 1 گھونٹ پی کے اور اس کے بعد 1 گلاس نارمل روٹین کے لوگ جو ہیں وہ پئیں گے. ٹھیک ہے، آپ تھک گئے ہیں، آپ نے زیادہ واک کر لی، آپ زیادہ مہمان آئے تھے، تھک گئے، تو ایسی صورت میں بھی کبھی اس کو آزما کے دیکھیں، آپ کی واقعی دردیں، تھکن، سب انفلیمیشن ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. کبھی 1 خوراک سے، کبھی 3 خوراک سے، یعنی دوسرے دن تیسرے دن. اور آرتھرائٹس کے مریض اگر اس کو لے رہے ہیں یا ہارمونل پرابلمس میں بھی یہ بہت افیکٹو ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوا پوری 1 مہینہ لے کر 5 سے 6 دن کے لیے چھوڑ دیں. اسی طریقے سے لیتے رہیں. آرتھرائٹس میں یا کرونک ڈیزیز میں، جیسے گردے فیل کا مریض ہے یا اس کو یعنی لنگس کا کوئی پرابلم ہے مثلا، جس کو ریگولر بیسس، بے اولاد جوڑے جن کی اولاد نہیں ہو رہی، اس پہ بھی ہم نے اس کو آزما کے دیکھا، اس میں بھی الحمدللہ ہمیں 99% ریزلٹس ملے اس کے. بے اولادی کا مرض کا اس کے اندر بہت اچھا علاج ہے. مینسٹرل پرابلمس، جتنے بھی مینسز کے مسائل ہیں، مینسز کم آ رہے ہیں، زیادہ آ رہے ہیں، نہیں آتے، بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں، بالکل ہی بند نہیں ہوتے، استحاضہ کا مسئلہ ہے، جاتے ہی نہیں، بھلے کوئی بھی پرابلم ہے مینسز سے ریلیٹڈ، آپ اس کو مستقل لیتے رہیں. 1 مہینہ لینے کے بعد 5 سے 6 دن کے لیے اس کو ڈراپ کر دیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے 1 مہینہ لیں اور پھر 5-6 دن کے لیے چھوڑ دیا کریں. اسی طرح آپ کم از کم 3 مہینے تک لیں، کم از کم 3 مہینے. پھر اگر ضرورت ہو 1 مہینہ یا 2 مہینہ اور مزید لی جا سکتی ہے. اب جن کو مینسز ہوتے ہیں، مثلا کم ہوتے ہیں فرض کریں، یا 10 کی بجائے 15 دن تک ہوتے ہیں فرض کریں، تو جس دن مینسز سے فارغ ہوں، مینسز والوں کے لیے کہ جس دن مینسز سے فارغ ہوں اس دن چھوڑا کریں. مینسز کے دوران لیتے رہیں، لیکن جس دن نہائیں اس دن 5-6 دن کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد، اور پھر 5-6 دن کے بعد، تاکہ ہارمونز خود سے اپنا کام کرنے کی عادت ڈالیں، اور پھر 5-6 دن کے بعد اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کر لیں. ڈیٹ لکھ لیا کریں اور ڈیٹ کے مطابق شروع کر لیا کریں. یہ ہے اس کا روٹین میں پینے کا طریقہ. گلے کی خرابی میں جب تک گلا ٹھیک ہو جائے اس کو استعمال کریں، چاہے 3 دن یا 8 دن یا 10 دن، ڈیپینڈ کرتا ہے. کسی کے پس پڑی ہوتی ہے، بہت بڑی غاریں بن جاتی ہیں گلوں میں، ٹانسس میں بہت بڑے بڑے، تو 15 دن سے زیادہ اس کی کبھی ضرورت پڑی نہیں، اس کو ناک میں پانی میں ملا کر ڈالنے میں اور یا پھر اس کو کھانے میں. تھائرائیڈ کے پیشنٹس بھی اسی طرح اس کو لیں گے، رات کو بھگوئیں گے اور صبح پئیں گے، لیکن سوتے وقت ضرور اس کی 1 چٹکی منہ میں رکھ کے سویا کریں تاکہ حلق میں اس کا ایفیکٹ رہے. میرا خیال ہے اس کی اب کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. جی، ٹی اسپون بتایا میں نے، ٹیبل اسپون کا نام نہیں لیا. 1 گھونٹ پانی بتایا، کیونکہ یہ بہت کڑوی ہے، زیادہ پانی آپ پی نہیں سکیں گے. 1 گھونٹ تو آپ جلدی سے نگل لیتے ہیں نا، لیکن 1 گھونٹ سے زیادہ ہوگا تو آپ 1 گلاس لے کے بیٹھے رہیں گے، سارا دن بھی ختم نہیں ہوگا آپ سے. تو 1 گھونٹ جلدی سے اندر کریں، اوپر سے سادہ 1 گلاس پانی پی لیا کریں. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. پھر ہے سائنوسائٹس. سائنوسائٹس سمجھتے ہیں آپ؟ اکثر سر درد کے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ ان کا سر درد کیوں ہے، اور میں نے اپنی لائف میں یہ فیل کیا ہے کہ 80% لوگ سائنوسائٹس کی وجہ سے ہیڈ ایک اور مائگرین کا شکار ہوتے ہیں. لیکن 20 سال ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز ڈائگنوز نہیں کر پاتے کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے. آپ کو جب بھی سر درد ہوتا ہے گولی کھا کے سو جاتے ہیں، آپ سارے ضروری کام چھوڑ کے بھی سو جاتے ہیں آپ، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میرا سر درد بار بار کیوں ہوتا ہے. کسی کو 5 یا 10% سائنوسائٹس ہوگا، کسی کو 40-50% ہوگا اور کسی کو 100% ہوگا. سب کا ایک لیول کا سائنوسائٹس نہیں ہوتا. سائنوسائٹس ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا نزلے، زکام، کھانسی میں علاج صحیح نہیں ہوتا اور آپ اس میں اینٹی بایوٹکس کھا لیتے ہیں اور آپ کا جو کنجیشن اور ریشہ ہے وہ اندر ہی سکھا دیا جاتا ہے. جیسے آپ کسی چیز کو دھوپ میں رکھ کے سکھا دیں، مثلا پالک یا میتھی کو اگر آپ سکھائیں، وہ کتنے سائز کا پتا ہوتا ہے اور وہ کتنا سا رہ جاتا ہے. اسی طرح یہ بلغم کو سکھا دیتے ہیں اندر.
وہ سوکھ جاتی ہے. اب جہاں جہاں ہے وہ وہیں سوکھی ہوئی ہے. آپ ایکس رے کرا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گی اس کے لائننگز. اب اس کی وجہ سے سانس پراپر نہیں آتا. اس وقت بھی آپ بیٹھے بیٹھے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو سائنس ہے یا نہیں, تو آپ اپنا منہ بند کر کے رائٹ نوسٹرل پریس کریں اور لیفٹ سے سانس لیں, 2-3 سانس لیں. پھر اسی طرح منہ بند کر کے لیفٹ نوسٹرل پریس کریں اور رائٹ سے سانس لیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے دونوں نتنوں سے ہوا آسانی سے آپ کے لنگس میں آتی جاتی ہے یا تھوڑا سا ایک طرف سے یا دونوں طرف سے پرابلم ہے. جن کو بھی تھوڑا سا پرابلم ہے ان کو کچھ حصہ سائنوسائٹس کا ہے, اور جب ان کو سر میں درد ہوتا ہے تو اسی سائنس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک, اس کا سنت میں کمپلیٹ کیور ہے. آپ اس کا علاج 1 مہینے سے لے کے 1.25 مہینے میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کلونجی کا تیل ہے, یہ خاص طور پر سائنس کے لیے بنایا گیا ہے. ایک تو یہ جو کلونجی کا تیل ہے یہ بہت کڑوا ہوتا ہے, یہ لگانے کے لیے, مساج کے لیے یا پینے کے لیے بہت اچھا ہے. کڑوا بھی ہے مگر بہت افیکٹو ہے. یہ ڈفرینٹ طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اس کو ڈفرینٹ طریقے سے بنایا جاتا ہے ناک کے لیے. یعنی اس کو آپ ناک میں ڈال تو سکتے ہیں مگر ہر کوئی نہیں ڈال سکتا, بہت اسٹرانگ ہوگا یہ ناک میں ڈالنے کے لیے. اچھا, اب یہ سائنس کا علاج کیسے ہے؟ آپ بے شک اس وقت شروع کریں جب آپ کو سر میں شدید درد ہو, اس وقت سے شروع کریں. اس کو بہت احتیاط سے آپ نے ڈالنا ہے, کیونکہ جب ہم لاپرواہی سے ڈالیں یا ہمیں صحیح طریقہ نہ پتا اور ہم اپنے یعنی ڈال کے بہت دیر تک لیٹے رہیں تو پھر آف کورس کہ یہ زیادہ دور تک چلا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ کرسی کی بیک پہ ٹیک لگا لیں اس طریقے سے کہ آپ کے نتنے اوپر کی طرف ہو جائیں, اور یا پھر آپ لیٹ کے ڈال لیں. ٹھیک ہے, لیٹنے سے ذرا آپ کے جو ناک کے سوراخ ہیں اوپر کی طرف ہو جاتے ہیں, اور سر کو تھوڑا پیچھے کی طرف کرتے ہوئے اس کو ہاف ڈراپر جو ہے اس کو فل کریں اور پہلے رائٹ نوسٹرل میں ڈالیں. ٹھیک, اس کو مکمل خالی کر دیں اور پھر ہاف ڈراپر لے کے لیفٹ نوسٹرل میں ڈال دیں. ٹھیک, ایک رائٹ میں ڈالیں پھر لیفٹ میں ڈال کے, اب یہ اکثر یہاں پر آ جاتا ہے آئل, نتنوں میں ہی رہ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نتنوں کو تھوڑا سا پریس کریں تاکہ آئل جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے, کیونکہ سم ٹائمز پالپس ہوتے ہیں ناک میں. پالپس آپ سمجھتے ہیں, یہاں پر کچھ غدود جو ہیں لٹک رہے ہوتے ہیں ناک کے اندر, تو اس کی وجہ سے وہ اوپر نہیں جاتا. یہ اس کو حلق میں آنا چاہیے, گلے میں آنا چاہیے, نہ کہ دماغ کی طرف چڑھے. ٹھیک, تو اس کو ایسے طریقے سے مسل دیں تاکہ یہ حلق میں آتا ہوا فیل ہو. جیسے ہی آپ کے حلق میں ایک ڈراپ بھی آئے اس کا تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں. اس میں تقریباً 1 منٹ لگتا ہے یا کبھی 1.25 منٹ لگتا ہے, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیٹنا چاہیے. پھر آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں اور جو ہاتھ کو تیل لگے اس کو آپ باہر کی طرف بھی لگا دیں, تو آپ کی یہ سائنس کی جو انفلیمیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ ہیڈ ایک فوری طور پر ریلیز ہو جائے گا. مائگرین ہو, ہیڈ ایک ہو, تو روزانہ جن کو سائنس ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ڈالیں, اور جب آپ کا سائنس ٹھیک ہو جائے تو چھوڑنے سے پہلے پھر اپنا ٹیسٹ کیجئے کہ اب دونوں نتنے کلیئر ہیں کہ نہیں, کیونکہ کسی کا پرابلم زیادہ ہوگا تو اس کو ہو سکتا ہے 1-2 ہفتے یا 15-20 دن مزید اور ڈالنے کی ضرورت ہو, یا شاید 1 مہینہ اور ڈالنے کی ضرورت ہو. تو وہ اپنا پہلے چیک کر لیں. اگر تو دونوں طرف سے ناک بالکل کھل چکی ہے, سانس کلیئر ہو گیا ہے, تو پھر تو آپ اس کو چھوڑ دیں. بعض دفعہ پالپس ہوتے ہیں, پالپس کو بھی یہ اچھا خاصا شرنک کر دیتا ہے. یہ جو غدود لٹک رہے ہوتے ہیں نا ناک میں, یہ اس کو بھی شرنک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, حتیٰ کہ ناک کی جو ٹیڑھی ہڈی ہے اس کو بھی کافی حد تک سیدھا کر دیتا ہے. انفلیمڈ ہو کے ہڈی ایکچولی پالپ ہوتا ہے, اور ادھر سے بچہ یا بڑا بار بار اس کو نا اریٹیشن ہوتی ہے, تو ایسے ایسے کرتے رہتے, کرتے کرتے ان کی ہڈی ایک طرف سے اندر والی جو سینٹر والی ہڈی ہے بالکل ٹیڑھی ایک طرف لگ جاتی ہے. بظاہر نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ ہڈی ٹیڑھی ہے, لیکن وہ ان سائڈ جو مڈل ہڈی ہے نا یہ والی بون, یہ ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہے. تو جب آپ اس کے ڈراپس ایسے لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ ڈالیں, پالپ شرنک ہوتا جائے گا, ہڈی کی انفلیمیشن کم ہوتی جائے گی. ہڈی والوں کو ذرا یہ زیادہ 3 مہینے تک بھی ڈالنے پڑ سکتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو سائنوسائٹس ہے, ہلکا پھلکا ہے, تو وہ 2 سے 3 ہفتے میں یا مہینے کے اندر بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن جن کا پرابلم زیادہ ہے ان کو ہو سکتا ہے 2 مہینے لگ جائیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا سویئر پرابلم ہے. ہاں البتہ جب کبھی ہیڈ ایک ہو, کسی کو سائنس نہیں بھی ہے, تب بھی اگر یہ ڈالیں تو انشاءاللہ ہیڈ ایک کا بھی یہ بہت اچھا علاج ہے.
اس کے علاوہ شہد کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین علاج فرمایا. آپ نے فرمایا تم جتنے علاج کراتے ہو سب سے اچھا علاج شہد، قسط اور حجامہ، یعنی ان کو بہترین علاج کہا، شہد کو بہترین علاج فرمایا اور حجامہ کو بہترین علاج فرمایا، کیونکہ حجامہ بھی بیسیکلی ڈیٹاکس کرتا ہے. ڈیٹاکس آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے میں نے استفراغ کا بتایا کہ جسم سے گندے مادوں کو باہر نکال دیتا ہے، بلڈ سرکولیشن اس سے امپروو ہوتی ہے. جو چیزیں میں نے قسط الہندی کے بارے میں بتائی ہیں وہ سب کی سب حجامہ بھی کرتا ہے. ہیڈ ایک، مائگرینس، فروزن شولڈر، شیٹک پین، کمر درد، بیک ایک، ٹانگوں کا درد، گھٹنوں کا درد، ایڑی کا درد اور کلائی کا درد، یا یہ جو ٹینائٹس، یہ جو درد ہو جاتا ہے بیٹھنے سے اس طرح، اور بھلے کیسا بھی کوئی درد ہے، ہر قسم کے دردوں کے لیے حجامہ بہت مفید علاج ہے. پھر ایسیڈیٹی اور السرز اور ان چیزوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ بلڈ سرکولیشن کراتا ہے. پمپلز، ایکنی، جہاں کہیں گندے مادے ہوں گے ان سب کو نکال کے باہر پھینکتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کرا کے وہ جگہ ایسی صاف ہو جاتی جیسے آپ فرش کو دھو کے صاف کرتے ہیں. وہ پوری کلیننگ کر دیتا ہے آپ کی. وہاں جب کچھ کچرا رہتا نہیں تو وہ سب چیز صاف ہو جاتی ہے. جن کے ایکنی، پمپلز وغیرہ ہوتے ہیں ہم ایکنی کے اوپر لگاتے ہیں اور وہ وہیں سے اسی وقت سارا گندگی باہر آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہفتے کے اندر اندر چہرہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. نہ وہ حجامہ کے داغ رہتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ پمپلز. ہاں معدے کا مسئلہ ہے اگر، تو اس کے لیے پھر اگر جلن ہے تو قسط البحری استعمال کریں، اور اگر ویسے انڈائجیشن کا پرابلم ہے یا ایسیڈیٹی ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، تاکہ معدہ ٹھیک ہوگا تو آپ کی باقی جلد بھی ٹھیک ہوگی. اگر معدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ جو کچھ اس کے اندر جائے گا وہ سب غذا کو بھی جلا کے رکھ دے گا، اور جلی ہوئی غذا جب مختلف حصوں میں جائے گی تو وہ آپ کی اسکن کو بھی ڈسکلریشن آ جائے گی اسکن پر، اور آپ کا جو ہیلدی لک ہے وہ نہیں آئے گی. اس لیے معدے کا علاج سب سے پہلے، میرے پاس جب بھی کوئی پیشنٹ آئے تو میں سب سے پہلے اس کے معدے کے بارے میں پوچھتی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ ایک حوض ہے، حوض کی طرح ہے، جہاں سے تمام رگیں پورے جسم کو جاتی ہیں. یعنی قوت اور توانائی کا انحصار ہماری اسی غذا پہ ہے نا جو ہم معدے میں ڈالتے ہیں. اگر معدہ درست ہے تو پورا جسم درست کام کرے گا، اور اگر معدہ بیمار ہے تو پھر آپ پورے جسم سے صحت مندی کی توقع نہ رکھیں، پھر صحت مندی نہیں ہو سکتی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آرتھرائٹس کا کوئی پیشنٹ آتا ہے اور ساتھ میں شکایت کرتا ہے کہ مجھے ایسیڈیٹی بھی ہے. میں پوچھتی ہوں معدے کا کیا حال ہے، آپ کو جلن تو نہیں ہوتی یا کوئی معدے میں کوئی درد وغیرہ؟ تو کہتے نہیں مجھے تو بہت ایسیڈیٹی ہے، میں تو کچھ نہیں کھا سکتی. تو پھر میں ان کو آرتھرائٹس کی بجائے معدے کا علاج شروع کر دیتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں میری درد نہیں گئی ابھی. نیکسٹ ٹائم آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کو میں نے درد کی دوائی نہیں دی ابھی، کیونکہ آپ کا معدہ خراب ہے. آپ جو چیز کھائیں گی وہ معدے نے اس کو تباہ کر دینا ہے، نہ آپ کو طاقت پہنچے گی اور نہ جو آپ نے دوا کھائی ہے وہ آپ کھا سکیں گی زیادہ دن تک، کیونکہ معدہ بار بار کہے گا پہلے میری طرف توجہ کرو. آپ پہلے معدے کا علاج کریں. جب معدے سے آپ 2 سے 3 مہینے میں معدے کا مکمل علاج ہو جاتا ہے الحمدللہ. جب معدہ ٹھیک ہو جائے گا پھر آپ چاہے آرتھرائٹس کا علاج کرائیں، ہارمونز کا علاج کرائیں، پیریڈز ارریگولر ہیں یا کوئی اور ایسی چیز ہے اس کا علاج کرائیں، انشاءاللہ بالکل درست ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو قسط الہندی اور باہری کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انفرٹیلٹی، یعنی جن لوگوں کے ہاں ایگز پروڈکشن نہیں ہے یا جن لوگوں کے ایگز امیچیور ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے میل یا فیمیل انفرٹائل ہوتے ہیں، ان کے ہاں بچے نہیں ہو سکتے، مردوں میں ایزوسپرمیا یا دوسری اسی قسم کی پرابلمز ہیں، سپرم کاؤنٹ لو ہے، تو اس سب میں قسط الہندی بہت افیکٹو ہے. یہ ہم مردوں کو بھی دیتے ہیں، عورتوں کو بھی دیتے ہیں. اور اس طرح ایک اور چیز ہے، اس میں ساری چیزیں تو پوری نہیں آئیں. یہ جو بلیک سیڈ آئل ہے لیڈیز کے لیے اسپیشلی بتا دیتی ہوں. ویسے تو یہ دانت درد ہو یا کان درد، جسم میں کہیں پہ بھی درد ہو افیکٹو ہے، لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے جیسے ویجائنل انفیکشنز ہیں، ویجائنل انفیکشن ہو یا ویجائنل ایچنگ ہو، لیگوریا کا پرابلم ہو، اور یا پھر یہ کہ اسمیل جن کو بہت آتی ہے، ایسے تمام پرابلمز میں یہ جو بلیک سیڈ آئل ہے اس کو انسرٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ویجائنا میں انسرٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی سرنج لے کے اس کی پن اتار دیں اور اس کے اندر تقریباً 1 ٹی اسپون جتنا اس کے اندر انسرٹ کریں، اس کے اندر اس کو جذب کریں اور پھر ویجائنا میں اس کو لگا دیں بالکل رات کو سوتے وقت، تاکہ اس کے بعد آپ
اٹھے نہیں بیڈ سے. ساری رات جب یہ ان سائڈ رہے گا تو انشاءاللہ آپ کا ہر قسم کا انفیکشن، PID کا پرابلم، پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز یا ایچنگ کا مسئلہ ہو، یا اس کے علاوہ یہ جو یسٹ انفیکشنز ہو جاتے ہیں، ان سب میں یہ بہت افیکٹو ہے. 8 سے 10 دنوں میں یا میکسیمم 2 ہفتے میں بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور جن کو ویسے ایچنگ کا پرابلم ہے تو ان کو صرف الٹے ہاتھ سے اس کو بس تھوڑا سا لگا بھی دیں تو اس سے بھی کافی ریلیف ہو جائے گا انشاءاللہ. دانت میں درد ہے تو روئی اس میں بھگو کے، تھوڑی سی روئی لے کے اس کے اندر بلیک سیڈ آئل لے کے مسوڑے پہ لگا کے اور اس جگہ دانت کی درد کی جگہ پہ رکھ دیں. 2 سے 3 منٹ میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ اتنے ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے ہیں، اتنی مہنگی مہنگی فیسیں دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک لمبے ٹریٹمنٹ میں آپ کو ڈال دیتے ہیں. تو اگر آپ اسی کو لگا دیں 5 سے 10 منٹ کے لیے بھی وہ روئی اندر رہ جائے تو کافی ہے. اس کے بعد جیسی درد ٹھیک ہو اس کو نکال دیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دیر سے پتا چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی دوا ہے دانت درد کی، اور آپ اس کو بہت دیر سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، تب تک خاصی پس پڑ چکی ہے اور وہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. تو ایسے میں قسط البحری بھی اس جگہ لگائی جا سکتی ہے، یا اس سے کلی کی جا سکتی ہے. قسط البحری کی منہ میں رکھ کے تھوڑا سا پانی لے کے اور اسی جگہ پہ لگائیں تاکہ وہ انفلیمیشن اور انفیکشن اس کا باہر نکالے. اور پھر اس کے بعد جب وہ قسط البحری والا یعنی وہ ختم ہو جائے دور، تو پھر آپ اس کے اندر بلیک سیڈ آئل کا جو ہے وہ اگر اس کو گاز پہ لگا کے رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. روئی کی بجائے جو پٹی بینڈیج کرنے والی ہوتی ہے نا، بینڈیج گاز کی جو بینڈیج ہوتی ہے، اس کا اگر آپ پیس کاٹ کے اور اس کے اندر بھگو کے رکھیں تو زیادہ اچھا رہے گا. کیونکہ روئی بعض اوقات زیادہ انفیکشن کرتی ہے، اس کے ذرات جب رہ جاتے ہیں تو زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے بھی وہ پھول جاتا ہے مسوڑا. تو بہتر ہے گاز کو کاٹ کے اس کو ڈپ کر کے اس میں اور پھر دانت میں رکھا جائے، دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکے کو بہت پسند فرمایا، خاص طور پہ انگوری سرکہ یعنی گریپ ونیگر. ویسے تو آپ کو ایپل سیڈر اور نہ جانے کون کون سے ونیگر جو ہیں مارکیٹ میں ملیں گے، لیکن جو خاصیت انگوری سرکے کی ہے، جو انگور سے بنا ہوا ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے یا اس کی کوئی مثال نہیں ہے. کیونکہ انگور خود، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے، ہمارے دل کی فلیکسیبلٹی کے لیے، ہارٹ فلیکسیبلٹی اور ہمارے مسلز کی فلیکسیبلٹی، اس کے علاوہ ہمارے جو وینز کا جو سسٹم ہے اس کی فلیکسیبلٹی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر یہ باڈی کو ڈیٹاکس بھی کرتا ہے. اب دیکھیں، اب ساری چیزیں آلموسٹ ڈیٹاکس کرنے والی ہیں. یہ باڈی کو ڈیٹاکس بھی کرتا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ نعمت غیر مترقبہ ہے، یعنی جس کا کوئی نعم البدل نہیں، جن کو شوگر ہو چکی ہو، بلڈ پریشر ہو چکا ہو، کولیسٹرول ہو، یا ٹرائیکلسرائڈز جن کے زیادہ ہو گئے ہوں، یا جن کے جسم بلا وجہ پھولنا شروع ہو گیا، یعنی اوبیسٹی شروع ہو گئی ہے، ابھی سٹارٹ ہے، لیکن جو بہت موٹے ہو جائیں ان کا الگ علاج ہے. لیکن جو ہلکے پھلکے، جن کے جسے مینوپاز میں آ کے جیسے مینسز بند ہوتے ہیں تو پھر خواتین کا وزن تھوڑا بڑھنے لگتا ہے، وہ کم بھی کر دیں کھانا پھر بھی وزن جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایسے حالت میں اس کا استعمال بہت مفید ہے. بہت سے لوگوں کی یہ تمام پرابلمز اس سے ٹھیک بھی ہوئی ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو دوائیں آپ کھا رہے ہیں وہ ابھی آپ کھاتے رہیں، ان کو چھوڑیں نہیں. جب آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہونے لگے یا شوگر کم آنے لگے یا کولیسٹرول لیول پہ آ جائے تو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے دوا کو کم کریں. خود سے کوئی دوا بند نہ کریں، آہستہ آہستہ، یعنی شروع میں مثلا 1 مہینہ دونوں چیزیں لیتے رہیں، اس کو بھی شروع کر لیں اور جو دوا کھا رہے ہیں وہ بھی لیتے رہیں. مہینے کے اینڈ میں جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لیولز کافی کم ہو گئے ہیں. مثلا جو لوگ انسولین لگوا رہے ہیں، انسولین پہ ہیں شوگر کے لیے، تو وہ دیکھیں گے کہ ان کو اب اتنے یونٹس کی ضرورت نہیں رہی جتنا کہ وہ پہلے یونٹس لگاتے تھے انسولین کے. تو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے یونٹس کم کریں صبح یا شام میں سے. اور اسی طرح دوا میں سے بھی بلڈ پریشر کی ہو یا شوگر کی ہو، کوئی سی بھی دوا وہ ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کم کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ تبھی کم کریں گے جب آپ کے ٹیسٹ جو ہیں اس کے اندر لیولز کم آئیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے، 3 ٹیبل سپون، 3 کھانے کے چمچ، 3 ٹیبل سپون، 1 گلاس باڈی ٹیمپریچر پانی. نہیں بدلتا رہتا ہے نا روم ٹیمپریچر، تو کبھی اے سی والا روم ہے تو کبھی گرم ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی کیسا ہے، لیکن باڈی ٹیمپریچر ایک رہتا ہے. تو اس لیے باڈی ٹیمپریچر کے برابر، یعنی جتنا آپ کا جسم آپ کو ہاتھ لگانے سے گرم محسوس ہوتا ہے اتنا ہی پانی کو بھی محسوس ہونا چاہیے گرم، ٹھیک. اتنے پانی میں آپ اس کو ڈال کے پئیں. ٹھنڈا پانی نہ ہو، نہ فریج کا پانی ہو، نہ مٹکے کا، بلکہ
باڈی ٹیمپریچر کے، اگر ٹھنڈا ہے پانی تو اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں، لوک وارم سا کر لیں، بس اتنا جتنا کہ ہمارا جسم کا ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو اس میں 3 ٹیبل اسپون ایڈ کریں اور صبح سویرے اس کو 1 گلاس پانی کو پی جائیں، ونیگر والے 3 ٹیبل اسپون ملا کے. اب اس کے بعد کچھ لوگوں کو کھٹاس محسوس ہوگی گلے میں، اس کا بھی حل بتا دوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کھٹی چیز سے. تو پھر ایسے لوگ آدھا گلاس پانی سادہ، وہ بھی باڈی ٹیمپریچر کے مطابق وہ پی لیں، تاکہ گلے میں کسی قسم کی کوئی کھٹاس نہ رہے، کہ ایک علاج کرتے ہوئے آپ کسی دوسری بیماری کا شکار نہ ہوں. کیونکہ کھٹاس سے اگر آپ کو الرجی ہے تو آف کورس وہ آپ کو گلے میں خراش محسوس ہونا شروع ہوگی، تو اس کا علاج یہ کہ اسی وقت آپ اس کو سادہ پانی پی لیں. اس کے بعد اس کا کوئی حرج نہیں، پانی اگر آپ 2 گلاس بھی پی لیں صبح تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ہاں، ہنی ہر شوگر پیشنٹس نہیں کر سکتے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. ہاں، جن لوگوں کو صرف کولیسٹرول ہے یا صرف بلڈ پریشر ہے، شوگر نہ ان کی فیملی میں ہے نہ ان کے ہاں، تو پھر ہنی ایڈ کر سکتے ہیں، چاہے 1 چمچ یا آدھی چمچ، کوئی حرج نہیں. لیکن جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ ہنی بالکل ایڈ نہ کریں. جب وہ ٹھیک ہو جائیں بعد میں کرنا چاہیں تو پھر آہستہ آہستہ شروع کریں، فی الحال نہیں. اچھا، یہ جو کسل ہندی ہے یہ شوگر کو بھی بہت اچھا ہیلپ کرتی ہے، شوگر کے ٹھیک ہونے میں بھی بہت مددگار ہے یہ. پھر اگین وہی بات کہ دوائیں ایک دم سے نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہم تلبینہ ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو کولیسٹرول ہو، کیونکہ جو تلبینہ ہے یہ اینٹی کولیسٹرول ہے، کولیسٹرول کا بہترین علاج ہے، ہائی فائبر فوڈ ہے. یہ نہ صرف یہ کہ کولیسٹرول کا بھرپور علاج بھی ہے، یعنی ان دونوں کو جب آپ لیں گے نا تب آپ کی شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر یہ چیزیں ڈاؤن ہوں گی. اگر صرف یہ لیتے رہیں گے تو 50% اثر ہوگا، یہ دونوں لیں گے تو 100% انشاءاللہ اثر ہوگا. اس کے لینے کے 1 گھنٹے کے بعد یہ لے سکتے ہیں، 1 گھنٹے سے پہلے نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ بنتا ہے پانی اور دودھ میں، اور ونیگر کے ساتھ دودھ والی چیز نہیں لینی چاہیے. اس کو کم از کم گیپ 1 گھنٹے کا ضرور ہونا چاہیے. 2 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم گیپ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ 1 گھنٹہ ضرور ہونا چاہیے. آپ جیسے صبح الصبح یہ لے لیں اور پھر 1 گھنٹے سے زیادہ وقت جب گزر جائے تو پھر آپ تلبینہ سے ناشتہ کریں. یہ قسم کا ناشتہ بھی ہے. یہ وہ علاج ہے جو علاج بالغذا بھی ہے، علاج بالدوا بھی ہے. یہ دوا کا بھی کام کرتا ہے، شفا کا کام بھی کرتا ہے اور غذا کا کام بھی کرتا ہے. چھوٹے معصوم بچوں کا جب 4 مہینے کے بعد بچے 5ویں مہینے میں جائیں تو ان کا یہ بہت اچھی غذا بھی ہے. آپ پہلی سالڈ فوڈ اس سے شروع کریں، لیکن شروع کے 1 ہفتہ میں ان کو بس صرف چٹائیں، تھوڑا تھوڑا چٹا دیا، اپنے لیے بنائیں اور ان کو تھوڑا سا تالو پہ لگا دیا کریں. کوئی بھی چیز جو چھوٹے بچوں کی، یعنی 4-5 مہینے کے بچوں کو جب آپ شروع کرائیں تو کبھی بھی پیالی بھر کے ان کو کوئی چیز نہ کھلائیں. شروع میں 1 مہینہ تک ان کو آہستہ آہستہ ان کی فوڈ 2 سے 3 چمچ تک لے کر جائیں. بس پورا 1 مہینے کے بعد آپ ان کو 2 سے 3 چمچ کوئی چیز دے سکتے ہیں. شروع میں آپ صرف چٹائیں گے اور پھر اس کے بعد یعنی 1 ہفتے میں 1 چمچ پر لے کر آئیں. وہ میں آپ کو بتاتی تھی، کیونکہ یہ حفاظتی اقدام کرنا بہت ضروری ہے. ابھی 3-4 دن پہلے ابھی میں دبئی سے ہی آ رہی ہوں اور دبئی میں خاتون ملی تو کہنے لگی کہ میری بچی تھی چھوٹی سی، تو ہمارے گھر میں شہد لگا ہوا تھا تو وہاں سے اپنے سامنے اتروایا، تو ہم نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھی نعمت ہے، بڑی چیز ہے، اور پہلی بچی تھی ان کی. انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی پیدا ہونے والی بچی کو ہی کھلائیں گے. اب وہ پیالی رکھی ہے شہد کی بھری ہوئی اور ہر کوئی آتے جاتے اس میں سے اس کو چمچ کھلا رہا ہے. یہ پہلے مہینے کی بات ہے بچی کے پیدا ہونے کے. اس کو ایسی الرجی ہوئی، یعنی جیسے وہ ریئیکشن کیا نا باڈی نے، وہ جو اس کے خون کے اندر کی جو گندگی تھی وہ سب اگل دی جسم نے، خارش، الرجی، پتہ نہیں کیا کچھ. کیوں؟ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اس لیے چیز کے استعمال کا درست طریقہ پتا ہونا چاہیے، ورنہ آپ اچھی چیز سے بھی نقصان اٹھا سکتے ہیں. اس چیز میں نقصان نہیں ہے، اس کی زیادتی نے نقصان کیا. اصل میں چیزیں تو ساری اچھی ہیں، مگر وہ جو زیادتی ہو گئی تو اب دیکھیں سردی اگر ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو نقصان دیتی ہے، گرمی اگر حد سے زیادہ سن سٹروک ہو سکتا ہے، ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز، وہی کھانا جو روٹین میں آپ کھاتے ہیں اگر آپ ایک لمٹ سے زیادہ کھا لیتے ہیں اسی سے آپ کو وامٹ اور ڈائریا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ایک لمٹ میں کھاتے رہتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں، بہت فائدہ ملتا ہے. لہٰذا ہر چیز ایک لمٹ میں. اب اس کا طریقہ یہ ہے
2 ٹیبل سپون اس پاؤڈر کے ایک عام انسان کے لیے، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے 2 کھانے کے چمچ آدھا کپ پانی. مثلا اگر فرض کریں اس کو ہم 1 کپ سمجھ لیں تو آدھا کپ پانی لیں، اس کے اندر آپ 2 چمچے اس کے مکس کر لیں، پھر آدھا کپ اس میں دودھ بھی ایڈ کر لیں. اگر کسی کو دودھ سے الرجی ہے تو وہ صرف پانی میں بھی اس کو بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو ڈیری پروڈکٹ سے الرجی ہوتی ہے. بہرحال تو اس کو آدھا کپ دودھ اور آدھا کپ پانی میں حل کر لیں، اور اگر شوگر ہے تو سادہ پکائیں، ڈائبٹیز ہے تو ایز اٹ از پکا دیں. اگر ڈائبٹیز نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جن کو شوگر نہیں ہے، اس میں 1 سے 3 کھجوریں کاٹ کے ڈال دیں. 1 سے 3 کھجوریں، یعنی اگر بہت بڑی کھجور ہے تو 1 بھی کافی ہے، اور اگر تھوڑا سائز چھوٹا ہے تو 3 کھجوریں لے لیں. بہت ہی چھوٹا ہے تو 5 سے 7 بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن 3 کھجوریں مناسب میٹھا کر دیتی ہیں. گٹھلی نکال دیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اسی کے ساتھ ڈال کے پھر چولہے پہ چڑھائیں، اور اس کو میڈیم ہیٹ پہ رکھیں، یعنی درمیانی آنچ پہ رکھیں، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ. اور بیچ میں جیسے کسٹرڈ پکاتے ہوئے تھوڑا بہت آپ چمچ ہلاتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی ہلانا پڑتا ہے. 5 سے 7 منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے. جو بچے یا بڑے اس طرح کھانا پسند کریں تو ایز اٹ از ان کو پیالے میں ڈال کے دے دیں. اور اگر چونکہ یہ کچھ دانے دار ہوتا ہے تو اگر ان کیس ان کو، جیسے بہت سے بچے نہیں پسند کرتے نئی چیز، ان کو جیسے بچے بیمار ہیں، کسی کو ٹائیفائڈ ہے یا کسی کو خدا نخواستہ کوئی بخار آ رہا ہے کافی دنوں سے، یا کوئی اور بیمار ہے گھر میں، بوڑھے بڑے جیسے بھی، یا زچہ ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ ماں کا دودھ بھی بہت اچھا بڑھاتا ہے، ہارمونس پہ بھی اس کا اچھا ایفیکٹ ہے. وائٹامن بی اور B12 اس کے اندر خوب پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر بیماری میں یہ فائدہ مند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مریض کو یہ ریکمینڈ کیا کرتے تھے. تو اس کو بلینڈ بھی کر کے دے سکتے ہیں پیشنٹ کو. یعنی جو بچے بہت تنگ کریں کہ نہیں مجھے دانا منہ میں آتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، تو ان کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ذرا گرمائش اس کی کم ہو جائے تو بلینڈر میں ڈال دیں، ملک شیکر میں، اور اس کو تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے بلینڈ کر کے اس کو دے دیں. بہت اچھا شیک یا اسموودی کی طرح ایک چیز تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے. یعنی بچے پھر خود ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو بھی ایسے کر کے آپ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے مکس ہو جائے. اسی طرح کچھ لوگ جو بالکل میٹھا نہیں پسند کرتے یا جن کو دودھ میں بالکل مافک نہیں آتا، تو وہ یخنی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں. 1 کپ یخنی لیں اور اسی یخنی میں اس کو ذرا، یخنی کو تھوڑا ٹھنڈا ہونا چاہیے، یا الگ سے پانی میں بھی تھوڑا سا اس کو مکس کر کے تو یخنی میں ملا کر اس کو 2-4 ابال دے دیں، اور پھر اس کو بھی اسی طرح بلینڈ کر دیں. یخنی والا بھی بلینڈ کر سکتے ہیں. اور بلینڈ کرتے وقت آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جس گوشت کی آپ نے یخنی بنائی، ہڈی اور گوشت کی، اس میں سے تھوڑی سی بوٹیاں لے کے وہ بھی اسی میں ڈال دیں اور اس کو بلینڈ کر دیں. وہ بڑا اچھا گاڑا گاڑا اسموودی کی طرح نمکین بہت مزے کا تیار ہو جاتا ہے. تو کبھی جیسے صبح میں اگر آپ میٹھا بنا رہے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے تو شام میں نمکین بنا کے دے سکتے. ریشو یہی ہوگا. اگر آپ کم مقدار میں کرنا چاہتے ہیں تو اسی حساب سے پھر آپ مثلا اگر آپ 1 چمچ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو آدھے کپ کی بجائے 1/4 کپ کر لیں، اور اگر آپ اس سے بھی آدھی چمچ پہ لانا چاہ رہے ہیں اسی ریشو سے آپ پانی اور دودھ کی مقدار یا یخنی کی مقدار کم کر دیں تو وہ تھوڑی سی بھی چیز آپ بنا سکتے ہیں. پانی ڈالنا ہے جی، پانی کے بغیر یہ نہیں کام کرے گا. اور ایک تو اس کو کھجور کے ساتھ بناتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ پھیکا اس کو پکا لیں اور نیچے اتار کے اس میں پھر پیور ہنی ڈال کے کھا لیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے. کبھی کبھار اس کا ٹیسٹ اگر آپ چینج کرنا چاہیں، یعنی ہوتا ہے کہ کوئی اور جیسے اخروٹ کا تھوڑا سا ڈال دیا یا کبھی بادام چھیل کے ڈال دیں اپنا فلیور چینج کرنے کے لیے. کبھی بنانا بھی چھوٹے بچوں کو مکس کر کے دے سکتے ہیں، تھوڑا سا 1-2 پیس اس کے بھی، یعنی اس سے فلیور چینج ہو جائے گا اور اس کو تھوڑی تھوڑی نیوٹریشن بھی ہر چیز کی مل جائے گی. لیکن جو بیسک چیز ہے بیمار کے لیے وہ وہی ہے، دودھ اور پانی میں مکس کر کے مریض کو کھلانا. اور یہ جو گوشت والی یخنی ہے اس میں کبھی کبھی آپ کدو بھی ڈال دیں، کیونکہ بچے ویسے تو کدو کھاتے نہیں اور ضروری ہے ان کے لیے. آپ اس میں جب بلینڈ کر دیں گے بلینڈر میں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس میں کدو ہے بھی یا نہیں. گاجر ہے، کدو ہے، اور کتنی ایسی سبزیاں ہیں، ٹنڈے ہیں، فروٹس ڈال دیں، سبزی ڈال دیں. جو بچے کچھ نہیں کھاتے ان کو آپ اسی میں اس کی اسموودی بنا کے دے دیں. سبزیوں کی بنا کے دے سکتے ہیں. اور اسی طرح چکندر ہے، چکندر کو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا کر سکتے ہیں کہ ثابت چکندر کو 2-3 ابال دے دیں اور پھر اس کو اس میں سے کچھ حصہ لے کے اسی کے ساتھ بلینڈ کر دیں، تو بھی اس میں بھی اس کو بہت، یعنی کم از کم خون بنے گا اس کا تازہ.
آئرن اور ایچ بی لو جن کا کم ہوتا ہے ایچ بی، ان کو بہت فائدہ دیتا ہے چقندر. بیماری کے بعد رہ جانے والی کمزوری کے لیے بھی چقندر بہت اچھا ہے. چقندر کا ویسے سیلڈ بھی کھایا کریں، آپ کو خون کی کبھی کمی نہیں ہوگی، ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. کدو کش کر کے چقندر کچا ہی کر لیں. اگر کسی کو معدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نارمل جو لوگ ہیں وہ ایسے بغیر کچھ اس کو چھیلے بغیر بھی، یعنی اس کے بس اوپر سے اچھے سے دھو لیں اور اس کے بعد اس کو کدو کش کر لیں. ایک سیب بھی کدو کش کر لیں، ان دونوں کو مکس کر کے. اگر کسی کو کھٹے سے الرجی ہے، جیسے گلا، کوئی لوگ لیمو نہیں لے سکتے، ونیگر نہیں لے سکتے، تو کچھ بھی نہ ڈالیں، ایسے ہی کھا لیں. اور اگر لیمو سے الرجی نہیں ہے تو ایک لیمن اوپر نچوڑ کے کھائیں، بہت مزے کا سیلڈ تیار ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت بھی لگتا ہے اور بہت یعنی ٹیسٹی بھی ہے اور صحت مند بھی ہے. چقندر بہت مفید چیز ہے. اب جن لوگوں کو فرض کریں کہ اوبیسٹی تو ہے مگر وہ حد سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہ اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی دوا کام نہیں کر رہی، تو یہ بغیر کسی دوا کے انہی مسنون چیزوں سے بنایا ہوا سلم فٹ ہے، سلمنگ فارمولا ہے. اس کے اندر جیسے سنا مکھی اور ونیگر بھی ہے اور فینوگریک سیڈز بھی ہیں اور 3-4 چیزیں اس کے اندر ڈال کے اس کو تیار کیا گیا ہے. یہ آپ کو بہت آسانی سے اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے، بغیر کسی تکلیف کے بہت یعنی کوئکلی ویٹ ریڈیوس کر سکتا ہے. اس کے جو انسٹرکشنز ہیں اس کے پیچھے لکھی ہوئی ہیں اور اس میں صرف ایک چیز ہم بھول گئے لکھنا، وہ ہے وارم واٹر. یعنی ٹھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے، ذرا نیم گرم پانی ہونا چاہیے، کیونکہ ٹھنڈی چیز جو ہے وہ آپ کے جسم میں جمتی ہے، نکلتی نہیں. تو اگر گرم ہوگا تو یہ اچھے سے آپ کی آنتیں، خون وغیرہ صاف کر کے سب سے پہلے آپ کو افیکٹ نظر آئے گا پیٹ پہ اور پھر آپ کی اسی طرح باقی باڈی جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گی. تو جتنا آپ ریڈیوس کرنا چاہیں آپ اس سے کر سکتے ہیں. یعنی جی ہاں، آسٹیو آرتھرائٹس بھی اور یہ بھی، لیکن آسٹیو آرتھرائٹس والوں کے لیے دھوپ بہت ضروری ہے اور اولیو آئل بھی پینا چاہیے. اولیو آئل 2 ٹیبل سپون ضرور لیا کریں. جی ہجامہ کا یہ ہے کہ ہجامہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے. اور یعنی اگر فرض کریں کہ سر میں درد ہے تو وہ 1 سے 3 دفعہ میں ہجامہ سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی کو صرف 1 دفعہ میں بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کسی کو سائنوسائٹس ہے تو سائنوسائٹس والوں کو فیس پہ بھی کرانا پڑتا ہے ہجامہ. یعنی فیس پہ جب تک نہیں کرائیں گے سائنس نہیں جاتا. تو ہر سر درد کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو تلاش کرنا چاہیے، اس کے اکارڈنگلی ہجامہ کرنا ہے. کسی کو سٹریس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے تو پھر یہ ایریاز میں بھی ہجامہ ہوتا ہے. اور سننا پوائنٹ ساتھ میں ضرور ہے. 1 سے 3 دفعہ سر درد کا. آرتھرائٹس کے مریض کے ہر جوڑ پہ کپس لگتے ہیں، ہر جوڑ پہ، تو وہ تقریباً 22-23 کپ ایک وقت میں لگ جاتے ہیں. اور آرتھرائٹس کا جو مرض ہے وہ 9 سے 11 دفعہ ہجامہ کرانے میں جاتا ہے. اس کو منتھلی بیسس پہ بھی کرا سکتے ہیں اور یعنی ہر مہینے بھی کرا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے 1 دفعہ فرض کریں کرایا ہے، مثال کے طور پر آپ صرف جسٹ سننا پوائنٹس کرا رہے ہیں یا آپ جنرل ہجامہ کرا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ کا 1 دفعہ کرانے سے جب ڈر دور ہو گیا تو آپ سیکنڈ ڈے بھی اپنا کسی اور چیز کا پراپر ہجامہ کرا سکتے ہیں. جیسے تھائرائیڈ کے لیے کراتے لوگ، تھائرائیڈ کے لیے بھی ہوتا ہے. تھائرائیڈ کے لیے بھی 7 سے 9 دفعہ ہجامہ ہے، کیونکہ یہ بہت ڈیپتھ میں جانے والی یعنی کمپلیکیٹڈ پرابلمس ہیں. لیکن جیسے فروزن شولڈر ہے، شیٹک پین ہے، تو کبھی 1 دفعہ میں ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کا 2 دفعہ میں، یا میکسیمم 3 دفعہ. 3 دفعہ سے زیادہ نہیں کرنا پڑتا، نہ یہ فروزن شولڈر اور نہ ہی شیٹک پین اور نہ ہی بیک ایک. اگر ڈسک سلپ ہے یا اس کے اندر نرو کمپریشن ہے تو 1 سے 2 دفعہ میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض دفعہ 1 دفعہ میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر ڈسک سلپ ہے تو پراپر طریقے سے لگانا پڑتا ہے، کیونکہ کپس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے بیک پہ اور اس جگہ کو یعنی سیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لحاظ سے پھر اس کو شاید 3 دفعہ کرنا پڑے یا 5 دفعہ کرنا پڑے. نیزل الرجی یعنی چھینکیں آنے میں، ہاں جیسے نزلہ ہو جاتا ہے ہر تھوڑی دیر، چھینکیں آتی ہیں نا. چھینکوں کا بیسیکلی یہ علاج ہے نہیں، لیکن اگر آپ کیونکہ اس کے ڈالنے سے بھی پھر چھینکیں آتی ہیں. کچھ لوگوں کو تو ٹھیک ہوئی ہیں چھینکیں، لیکن اس کو میں نے اتنا اچھا یعنی میں نے شاید اس پہ فوکس نہیں کیا، تو میں اس لیے نہیں کہوں گی. جس چیز کو میں نے آزمایا نہیں یا جس کا رزلٹ نہیں دیکھا وہ میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گی.
میدے کا علاج میدے کا علاج سب سے پہلے میں بتاتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بتایا. آپ نے فرمایا کہ میدے کے علاج کے سلسلے میں اگر کوئی میدا اپنا ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ بھوک رکھ کے کھانا کھائے. صبح کا ناشتہ ضرور کرے اور رات کا کھانا بھی ضرور کھائے مگر عشاء سے پہلے. اگر آپ میدے کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد کھانا چھوڑ دیں, چاہے وہ سردیاں ہوں یا گرمیاں. عشاء سے پہلے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھا لیں, اور کھانا بھی بھوک رکھ کے کھائیں. بہت ہلکا کھانا, رات کا اسپیشلی ہلکا کھانا کھائیں. صبح کا ناشتہ ہیوی کر سکتے ہیں. ہیوی سے مراد یہ ہے کہ کھانا وہ بھی بھوک رکھ کے ہی ہے, پیٹ بھر کے نہیں. یہ سب سے پہلا علاج ہے. اور کھانے کے فوراً بعد پانی مت پئیں تقریباً 1 گھنٹے تک. اور رات کے کھانے کے بعد پیدل چلنا ضروری ہے. عشاء کی نماز بھی کھانے کے بعد پڑھیں اور کچھ نہ کچھ 5 منٹ کی واک کریں ضرور. یہ میدے کا علاج ہے. اگر آپ علاج پوچھ رہے ہیں تو یہ میدے کا علاج ہے. اور صبح بھی آپ ضرور جیسے نماز کے وقت اٹھتے ہیں تو ہلکا پھلکا ضرور کچھ نہ کچھ چلیں, آکسیجن لیں باہر کی. یہ آپ کے میدے کو فائدہ دیتا ہے. جی یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر ایسیڈیٹی پائی جاتی ہے, سٹرک ایسڈ ہے, مگر اس میں نہ سٹرک ایسڈ ہے نہ ایسیڈیٹی ہے. اس سے آپ کو السر کی شکایت ہو سکتی ہے کبھی بھی, لیکن اس کو آپ السر کے مریضوں کو بھی دیں گے تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. یعنی السر پیشنٹس کو بھی ہم دیتے ہیں کھانے کے بعد 1 چمچ. یہ السر کو بھی ہیل کرتا ہے. ایون آپ بولیے. جی کراچی میں میرا کلینک چینج ہوتا رہتا ہے. ابھی بھی جیسے میں اس وقت خیابان مجاہد میں ہوں, میں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتی ہوں, تو کبھی ہمیں ہلال پہ مل جاتا ہے, کبھی مجاہد پہ مل جاتا ہے, تو کبھی بخاری پہ. جی فیس بک اگر جوائن کر لیں گے تو آپ کو سب مل جائے گا ذکیہ ہاشمی کے نام سے. چیزیں ابھی تو سٹال پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ باقی اور بھی آ جائیں گی سٹال پہ, لیکن جہاں میں ہوں اگر فرض کریں یہاں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کو مزید چاہیے تو خیابان مجاہد پہ میں ہوں. 35 ہاؤس ہے اور 12 اسٹریٹ ہے خیابان مجاہد پہ, وہاں میں ہوں. ہندی کی ان کی 3 سال تک بھی ایکسپائر نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو اتنا ڈرائی کر کے اور اتنے اچھے طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ آپ اس کو, میں خود کہہ رہی ہوں کہ 10 سال بھی اگر یہ پڑی رہے تو خراب. میں نے اس کو 10 سال بھی رکھ کے دیکھا ہے. میرے پاس ایک بوٹل ہے اور اس کو میں نے صرف آزمانے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے کہ دیکھتی ہوں وہ کب تک خراب ہوتی ہے. باہر عام روم ٹیمپریچر پہ پڑی ہے. ہاں جو لوگ گیلی مطلب پیس دیتے ہیں یا وہ آلریڈی فنگس والی اگر ہے اور وہ, تو آپ کو مہینے میں خراب ہو جائے گی. وہ اس میں فنگس آئے گی, جالا آ جائے گا. ٹھیک ہے, گیلا ہاتھ نہ لگائیں بس. جی فریج ہی میں رکھ سکتے ہیں. صرف تلبینہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں, باہر نہیں رکھ سکتے. اس کو فریج میں رکھیں, اپنے پاس لکھ لیں کہ تلبینہ آپ نے باہر نہیں رکھنا, خراب ہو جائے گا. یہ 1 مہینے میں بھی خراب ہو سکتا ہے, حالانکہ اس کی 1 سال کی ایکسپائری ہے, لیکن چونکہ ڈیمپ ویدر کی وجہ سے جیسے سسری لگ جاتی ہے آٹے کو, یہ بھی خراب ہو جاتا ہے. جی اگر جلن ہے تو باہری, اگر IBS کا پرابلم یا کچھ اور ایسا بیکٹیریل انفیکشن وغیرہ ہے یا انٹسٹائنل کوئی ایسی پرابلم ہے تو پھر ہندی. حتیٰ کہ السریٹیو کولائٹس میں بھی کستل ہندی بہت کامیاب ہوئی ہے. میں نے السریٹیو کولائٹس UC کے جو پیشنٹس ہیں ان کو میں نے کرایا, الحمدللہ ان کے UC میں بہت فائدہ ہوا ہے. جی 0300 980 9400. نیزل الرجی کے لیے اگر تو چھینکیں آتی ہیں نا, ایکچولی چھینکوں کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کست لینا شروع کر دیں, وہ انشاءاللہ الرجیز کو خود ہی قابو میں لے آتی, کیونکہ الرجیز ہوتی ہیں اینٹی بایوٹکس کا بچپن سے استعمال کرتے رہنے کی وجہ سے الرجیز ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک قسم کی اینٹی الرجی بھی ہے, یا آپ کے جسم کے اندر ایسی قوت مہیا کرتی ہے کہ جس سے بہت سی الرجیز ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی الرجی میں دے سکتے ہیں, ہر قسم کی الرجی کے لیے فائدہ مند ہے. جی کس کا؟ اس کا پھر دیکھیں رقیہ اور دم اور یہ چیزیں تو پھر اپنی افیکٹو ہے نا. یعنی آپ سفر پہ جانے کی دعائیں گھر سے جب نکلنے لگتے ہیں, پہلے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں, 2 نفل پڑھ کے جائیں. مثال کے طور پر آپ سفر کی دعائیں پڑھیں, پھر راستے میں آپ تسبیحات اذکار کرتے جائیں.
سواری پہ بیٹھنے کی دعا، اس کے پہلے گھر میں آپ پریکٹس کیا کریں. جیسے گاڑی میں بیٹھتے وقت، جب یہاں تک آئی ہیں آپ، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، چڑھتے وقت اللہ اکبر، بیٹھتے وقت سبحان اللہ، اور سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ، یہ دعاؤں کا اہتمام کریں. جب آپ سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے اور ہر موقع کی دعائیں آپ ساتھ میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو شیطان آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا. ایکچولی یہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کو وسوسے دیتا ہے، اب ایسا ہو جائے گا، ہر بات میں نیگیٹو تھاٹس ڈالتا ہے. تو جب آپ سنت کا اہتمام کریں گے اور بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کریں گے، وہ کہے گا اب ہمیں اجازت نہیں ہے انٹر ہونے کی، اب ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، اس کو اب فرشتوں نے گھیر لیا، اب ہمارا بس نہیں چلے گا. گھر میں انٹر ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. جس کام میں آپ نے بسم اللہ پڑھ لی انشاءاللہ اس میں شیطان ڈنڈی نہیں مار سکے گا اور نہ آپ کو وسوسے دے سکے گا. جب تک آپ دعائیں نہیں یاد کرتے تب تک بسم اللہ کا اہتمام شروع کریں. اور چھوٹے چھوٹے کارڈز ملتے ہیں آپ کے، میرے خیال اسٹال پہ بھی ہوں گے، ہر موقع کی، سو کر اٹھنے کی دعا، سوتے وقت کی دعا، گھر سے نکلتے کی، گھر آنے کی، باتھ روم جانے کی، باتھ روم سے آنے کی، کھانا کھانے کی، کھانا کھانے کے بعد کی، ہر موقع کی دعا، سیڑھیاں چڑھتے سیڑھیاں اترتے. تو وہ سٹیکرز ہیں، وہاں ان ایریاز میں آپ سٹیکرز لگا دیں اور وہاں ان کا اہتمام کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ سب وسوسے چلے جائیں گے. ایک میڈیسن، ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جیلسیمیم، وہ ایسے فوبیاز کو دور کر دیتی ہے. جیلسیمیم، جیل ہوتی ہے نا، GELSIMIUM، جیلسیمیم 1 میں ایک ڈوز لے لیا کریں، آپ آرام سے چڑھ جائیں گے جہاز پہ انشاءاللہ. جی کپنگ، ہاں، کیونکہ وہ رگیں کھول دیتی ہے نا، وہ جو رگ آپ سمجھیں ایسے ہو گئی ہے نا، تو جب کپ لگے گا وہ سیدھی ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل، بہت سے لوگوں نے کرایا، ماشاءاللہ ٹھیک ہوئے ہیں. جی میں منڈے مارننگ تک 12 بجے تک پیشنٹس ہی کے لیے آئی ہوں، وہیں سے ٹائم لیں گے آپ. جی آپ اس کو پینا شروع کریں. میدے میں ایسیڈیٹی تو نہیں نا؟ ایسیڈیٹی ہے تو پھر پہلے آپ میدے کا، میرے پاس ایسیڈیٹی کی بائی چانس میڈیسن موجود ہے لیکن آپ کھا نہیں سکیں گی، یہ بھی نہیں کھا سکیں گی. ہلکی سی بھی ہے تو یہ آپ کنٹینیو نہیں کر سکیں گی. اس کو پہلے چاہے 1 مہینے کی دوا لے لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو شروع کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا، ہاں پھر آپ کا یہ بھی سونگنا تو شروع کر سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں. ایسی جو بہت پرسنل چیزیں ہیں یا جن میں توجہ زیادہ چاہیے تو اس کے لیے کنسلٹیشن کا الگ ٹائم لے لیں. جی جی بالکل، پریونشن کے لیے سب سے اچھا میتھڈ ہے. جی 1 ٹی اسپون لیول. جی آپ پلیز. نزلہ پانی کی طرح بہ رہا ہے؟ ان کو ناک میں یہ ڈالیں اور پینے کے لیے اگر معدے میں جلن نہیں تو یہ دیں، انشاءاللہ سب ریشہ صاف ہو جائے گا. نہ ناک میں رہے گا، نہ سر میں، نہ چیسٹ میں، سب صاف ہو جائے گا. جی قطن نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے انشاءاللہ. جوڑوں کے درد کے لیے کستل ہندی ہی کافی ہے، یہی کافی ہے. جی سٹمک ایک ہو جاتا ہے، جس کو سٹمک ایک ہے نا اس کو وہ بلیک سیڈ آئل پلائیں. کتنی ایج ہے؟ 1/2 ٹی اسپون دے دیا کریں سٹمک ایک کے وقت، ایز ریکوائرڈ جب ہو. جی وہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا. سنا مکی دیتے ہیں، سنا اور سنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پھر لمبا ہو جائے گا. جی کسی بھی سواری پہ بیٹھنے کا جو فوبیا ہے نا وہ اس سے دور ہو. کسی بھی قسم کا جو فیئر ہے نا، فیئر آف ڈیتھ ہو، فیئر آف ڈارکنیس ہو، اینی کائنڈ آف، وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ ضروری نہیں، کان ان کے بند ہوتے ہیں جن کو سائنس ہوتا ہے یا جن کے تھوڑا بہت نزلہ رہ چکا ہو یا ہونے والا ہو، ان کے کان بند ہوتے ہیں. وہ ٹریولنگ سکنس ہے، اس کی میڈیسن ڈفرینٹ ہے، وہ پھر آپ بعد میں نہیں، وہ کوکیولس ہے. جی اس کا ڈفرینٹ علاج ہے، اس کے لیے آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. جی وہ آپ لیور کا علاج تو اونٹنی کے صرف دودھ سے ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک، لیور آپ اسی سے ٹھیک کر سکتے ہیں. ایسیڈیٹی ہے تو اس کا پہلے علاج کر لیں. جی
جی کست بہت اچھی ہے آٹزم کے لیے. اونٹنی کا دودھ بھی اور قسط یعنی باہری ہو یا ہندی دونوں آٹزم میں بہت فائدہ مند ہے، اور اس کو بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. جی کس میں؟ وہ جو جلد میں ہو جاتی ہے جگہ بریسٹ میں وہ جو لمپس بن جاتے ہیں، وہ آپ قسط ہندی پینا شروع کریں، بیکاز ایک تو ہارمونز کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے، دوسرا بلڈ سرکولیٹ کراتی ہے. یہ بیسیکلی ٹاکسنز ہی ہیں جو جگہ جگہ جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ کسی جگہ میں کچھ جمع رہنے نہیں دیتی جسم میں. بیسیکلی اس کی لاجک ہی یہی ہے، اس کی پراپرٹی ہی یہی ہے کہ جسم میں کچھ جمع نہیں ہونے دیتی. پانی میں ملا کے نہیں اونٹنی کے دودھ کا پاؤڈر کبھی مت لیجیے گا. اس دھوکے میں نہ آنا، اس دھوکے میں نہیں آنا. نہیں فریش جو چیز جس طریقے سے بتائی گئی ہے اس کو چینج مت کریں. جنہوں نے سنت کو بدلا انہوں نے دیکھیں نقصان اٹھایا. مل جاتا ہے، اونٹ لینا کوئی مشکل بات ہے. کسی غریب کو ہی لے کے مطلب جیسے مل کے دے دیں اور فائدہ اٹھائیں. میں کہتی ہوں لوگوں نے امریکہ میں بھی اونٹنی ڈھونڈ لی تھی جی، ان کو بتایا اور ماشاءاللہ فائدہ اٹھایا انہوں نے. جی ہندی پلائیں جی لیول ٹی اسپون پانی میں ایک دفعہ کافی نہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنے عرصے میں ٹھیک ہوتا ہے. 1 منتھ لے کے 5 دن کے لیے چھوڑ دیں. ہاں 5 دن کے لیے چھوڑیں، پھر دوبارہ سے 1 منتھ لیں، پھر 5 دن کے لیے چھوڑیں، پھر دوبارہ سے لیں، تو جب تک کہ وہ کلیئر نہ ہو جائے. آئی سائٹ کے لیے تو سب سے بڑا علاج آپ کو بتاؤں بھی جو BBC نے بھی بلکہ بتایا کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرتے وقت اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں. حالانکہ سنت میں بھی یہی ہے طریقہ کہ سجدے میں آنکھیں بند نہ کریں. آنکھیں کھلا رکھنے سے وہ اتنا کلوز ویژن ہو جاتا ہے اس کا، اور پورا پریشر آتا ہے اور ایک قسم کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے ہماری آنکھوں کی. اور جب آنکھیں کھلا رکھتے ہیں اور پھر انہی کھلی آنکھوں کے ساتھ جب ہم اٹھتے ہیں اور سجدے کی جگہ پہ جب فوکس رہتے ہیں، ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو ادھر ادھر آنکھیں نہیں گھماتے. سجدے کی جگہ پہ مسلسل دیکھنا، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، اسی ایک پوائنٹ پہ دیکھتے رہنا آنکھوں کی سب سے بڑی ایکسرسائز ہے. ابھی یہ لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اور کہتے ہیں کہ جتنی ریڈیشن ہے ایئر میں مختلف جگہوں پہ، سیل فونز پہ آپ لگے ہوئے ہیں، کمپیوٹرز پہ کام کر رہے ہیں، مائکرو ویو یوز کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ ٹی وی وغیرہ ہے، ان سب کی ایون کہ اے سی وغیرہ بھی جتنی بھی ریڈیشن ہے، اور اب تو اے سی میں جو وائی فائی کے ساتھ وہ انہوں نے نکال دیا وہ اور بھی زیادہ ڈینجرس، تو وہ ساری کی ساری ریڈیشن ہمارے سجدے میں زمین کھا جاتی ہے. اللہ نے کیسے مسلمانوں کو محفوظ کیا کہ ٹیکنالوجی تو سب نے استعمال کرنی تھی. اب جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں اور جتنا اچھا سجدہ کریں گے پراپر طریقے سے کہ ناک بھی ہمارا لگا ہے، ماتھا بھی لگا ہے، تو وہ تمام ریڈیشن زمین لے لیتی ہے، ہم ارتھ ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر دن میں 1 سے 2 بار، BBC کا جو تھا کچھ دن پہلے کا، کہ 1 سے 2 بار اگر ہم سر زمین پہ صبح شام ٹیک دیں تو ساری ریڈیشن اس میں چلی جائے، اور اگر ہم 5 ٹائم نمازیں پڑھیں نا تو آلموسٹ کم از کم 92 سجدے ہمارے ہو جاتے ہیں. تو کیسے ہمارے اندر ریڈیشن رہے گی اگر ہم پراپر سجدہ کریں تو. یورک ایسڈ کے لیے یہی ہے ونیگر اور تلبینہ، یہ یورک ایسڈ کو بھی فائدہ دیتا ہے. جی جب تک کہ آپ ہو سکتا ہے 3 مہینے کرنا پڑے تو جن کے پاس ہے ان سے لے لیجئے، ٹھیک ہے جی. اووریز کے لیے جی OPCOs ہیں، اوویرین سسٹ ہے، ان سب کے لیے قسط الہندی بے تحاشا استعمال کرائی ہے میں نے اور 100% ریزلٹس لیے ہیں. اسی طرح پانی میں ملا کے جی ہاں 1 منتھ کے بعد جی آفٹر مینسس
اسٹمک کی لائننگ انفلیم تو قسط البحری لیں. جی بس وہ آپ دعا کریں. جی 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 آپ دعا کریں. بہت سے لوگ واپس آئے ہیں انشاءاللہ. آپ ہجامہ کرائیں, ہو سکتا ہے آپ ہجامہ سے واپس. بہت سے لوگ ہجامہ کرا کے کرسی سے سجدے پہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیے 2-3 چیزیں رہ گئی تھیں, میں ان کا بتا دیتی ہوں آپ کو. یہ دیکھیں ایک چیز ہے جسے اجوا پاؤڈر سے تیار کیا جاتا ہے. اجوا کھجور ہے نا, اس کے پاس سے ہارٹ کیئر کا نام ہم نے دیا ہے. جن لوگوں کے ہارٹ کے والو کا پرابلم ہو جائے یا ان کو سٹنٹ بتائیں ڈاکٹر, تو ان کو ہارٹ کیئر جو ہے اس کا میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں. روزانہ 1 چائے کا چمچہ فل استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے اندر ہم نے تو میتھی دانہ ملایا ہوا ہے, لیکن اگر آپ کہیں اور یعنی خود اگر آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس کو پیس سکیں یا پسوا سکیں, کیونکہ ایک مشکل کام ہے, گرائنڈرز ٹوٹ جاتے ہیں اس سے. لوگوں نے کافی گرائنڈر جلائے اور اس کے باوجود یہ اجوا کی گٹھلی نہیں پستی. لیکن یہ ضروری ہے کہ گٹھلی اجوا ہی کی ہو. جو لوگ عام گٹھلیوں کا پاؤڈر کر کے اور اجوا کی توقع رکھتے ہیں کیونکہ جو چیز اللہ کے رسول نے جس طرح فرمائی ہے ایز اٹ از اسی طرح ہم اس کو کیسے تیار کرتے ہیں. مثلا ہم مدینہ سے کوشش کرتے ہیں کہ قباء, مسجد قباء ہے نا, اس کے پیچھے قباء کے باغات ہیں, وہاں کی کھجوریں ہیں, اور ان کھجوروں کو حاصل کیا جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا تھا مدینہ کی اجوا کی جو فضیلت ہے وہ تمام کھجوروں پر ہے. تو یہ جو اجوا ہے قباء کے کھجوریں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے باغات سے, وہیں عرب لوگوں کے بڑے بڑے اس کو پتہ نہیں مجمع بولتے ہیں کیا بولتے ہیں, وہاں سے ہم لے کر آتے ہیں. مثلا ایک کارٹن ہے تو کارٹن کی تمام کھجوروں کو چھری سے کاٹ کے اور ان کی گٹھلی نکال لی جاتی ہے. پھر اس کو پھر بھی دھویا جاتا ہے, کیونکہ جب کھجور تھوڑی بہت ساتھ لگی رہ جائے شیرہ اس کا, تو وہ پستی نہیں, پھر صحیح طرح خراب ہو جاتی ہے یا خراب ہونے کا احتمال ہوتا ہے میٹھے کی وجہ سے. دھونے کے بعد پھر ان کو ڈرائی کرتے ہیں, پھر ان کو توڑواتے ہیں, پھر ان کی پسائی کراتے ہیں. خاص مشینیں ہوتی ہیں جس کی گرائنڈنگ کرتی ہیں, اور اس کو بہت ڈرائی ہونا چاہیے ورنہ یہ خراب بھی ہو جاتا ہے. پھر اس پاؤڈر کے اندر ایک خاص لیول میں میتھی دانہ بھی مکس کیا جاتا ہے گرائنڈ کر کے. اب اگر فرض کریں میتھی دانہ مکس نہیں ہے تو آپ 1 چمچ اجوا پاؤڈر, دل کے مریضوں کا علاج ہے یہ, جن کو ہارٹ کا کوئی بھی ایشو ہے, سانس پھولنا شروع ہو گیا ہے, چند قدم چلتے ہیں تو اس میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, سانس پھولتا ہے, چیسٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, یا کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گلے میں تکلیف ہونے لگتی ہے, گلا پکڑا جاتا ہے. یہ بھی بیسیکلی ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک قریب ہوتا ہے, لیکن سمجھ نہیں آتی. ایسے پیشنٹس کو فوری طور پہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ پلانا شروع کریں. 1 ٹی اسپون فل, 1 کپ خوب ابلتا گرم پانی لے کے اس کو پیالی میں ڈالیں اور اس کی 1 ٹی اسپون اس میں ڈال دیں. پھر 1 چٹکی, آپ میتھی دانہ تھوڑا سا گرائنڈ کر کے رکھ لیں, وہ تو پس جاتا ہے آرام سے, اس میں سے 1 چٹکی لے کے وہ بھی اس کی پیالی میں ڈال دیں. اور اگر شوگر ہے تو 1 اجوا کاٹ کے ڈالیں, اجوا کھجور 1 کاٹ کے ڈالیں, زیادہ نہیں کھانی, ٹھیک. اور اگر شوگر نہیں ہے تو پھر 7 دانے سے شروع کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو 7 دانہ اجوا سے شروع کرایا تھا. 7 دانے اجوا کھجور کے اس میں کاٹ کے ڈالیں اور ان 7 گٹلیوں کے برابر پاؤڈر اور 1 چٹکی میتھی دانہ, اس کو تھوڑی دیر رکھا رہنے دیں. پھر اس کو مکس کر کے آپ صبح کے وقت اس کو کھا لیں. اس کے بعد تلبینہ کا ناشتہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی دل کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ ڈیلی بیسس پہ کم از کم 40 ڈیز ضرور کھائیں, ٹھیک. تو یہ کسی بھی سٹنٹ کی انشاءاللہ ضرورت نہیں رہے گی, اور تمام جو خون کی نالیاں ہیں وہ انشاءاللہ شریانے کھل جائیں. نارمل کھا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, احتیاطاً بھی لی, جہاں کہیں سانس پھولنے لگا ہے لے سکتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے گا کہ کیا جی اس میں ہے. دیکھیے ایک چیز اور ہے, وہ گلو نہیں آئی. جن بچیوں کے یا عورتوں کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں, فیشل ہیئر, تو ان بالوں کے لیے ایک خاص دوا ہے, یہ اس شکل میں بھی موجود ہے اور اس میں بھی موجود ہے, دونوں پیکنگز میں. اس کا بائی چانس ابھی ہم لیبل نہیں کر سکے. یہ جی اس کا علاج کرنا چاہیے. پی سی اوز کا پرابلم ہے تو کست الہندی کا استعمال کریں, یہ ہارمونز کو سیٹ کر دیتی ہے. یہ پینے کے لیے اور لگانے کے لیے یہ فیشل پاؤڈر, اس کو آپ 1/2 ٹی اسپون اس کی لیں, گلو کی, اس کو یہ اتار کے اور جسٹ آپ اس کو 1/2 ٹی اسپون جتنا اس کو ڈالیں
اور ہاف ٹی اسپون اس کا پاؤڈر کا لے لیں. ان دونوں کو آپس میں مکس کریں اور چند قطرے یا تو زمزم ڈال لیں اور یا پھر روز واٹر یعنی گلاب کا ارک. ہاف ٹی اسپون پیسٹ بنا کے لگانا ہے. پی سی اوز, ہارمونل امبیلنس, مینسٹرل پرابلم, سب کے لیے یہی ہے. ٹھیک, یہ 1 ٹی اسپون لیول ڈیلی پینا. یہ لگانے کی چیز بتا رہی ہوں کیونکہ جب تک آپ لگائیں گے نہیں, جو اگے ہوئے بال ہیں وہ اتنی آسانی سے جاتے نہیں. موٹے موٹے تھک بال بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں. رواں رہ جاتا ہے لیکن تھک بال سارے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. یہ ہاف ٹی اسپون ان دونوں کو مکس کر لیں. پھر مزید پتلا کرنے کے لیے ایک اندازے کے مطابق آپ زمزم ملا لیں یا گلاب کا ارک ملا لیں. ان کا پیسٹ بنا لیں. فیس واش کر کے تھوڑا گیلا تھوڑا سوکھا ہو, بالکل ڈرائی منہ پہ نہیں لگے گا, نہ لگائیں. پہلے ہمیشہ دھونا ضروری ہے. وہ دھو کے اور پھر اس کو آپ پتلا پتلا پیسٹ 1 گھنٹے کے لیے لگا لیں, کافی ہے. اور جب یہ سوکھ جائے یعنی 1 گھنٹہ گزر جائے تو آپ اس کو ہاتھ گیلا کر کے تھوڑا تھپتپا کے اور ہلکا سا اس کو مسلیں گے, زیادہ زور سے نہیں مسلیں گے, اور پھر اس کو واش کر لیں. یہی عمل آپ تھریڈنگ کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور بغیر تھریڈنگ کے دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 1 گھنٹے کے لیے روزانہ لگانا ہے. 3 مہینے بعد آپ کو اس کا ایفیکٹ نظر آتا ہے. 3 مہینے بعد آپ کو لگے گا واقعی بال کافی حد تک کم ہو گئے. اور پھر جب آپ سمجھیں کہ ابھی مکمل نہیں گئے کیونکہ کسی کے زیادہ ہوں گے تو 3 مہینے میں نہیں جائیں گے, ان کو تھوڑا سا اور زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن جو ہلکے پھلکے بال ہیں وہ 3 مہینے 3.5 مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں. یعنی یہ 1-2 دفعہ لگانے سے ٹھیک نہیں ہوتا. میں ہر مہینے آتی ہوں تو وہ ہم فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں, اور ہم نے ایک کراچی کا گروپ بھی بنایا ہوا واٹس ایپ کا, اس پہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں انفارمیشن. ہم کہتے ہیں کہ اس میں میسج آپ مت بھیجیں, صرف انفارمیشن کے لیے بنایا بس, اور کسی میسیجنگ کے لیے نہیں بنایا. اسے اوائڈ کریں تاکہ لوگوں کا ٹائم نہ ویسٹ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.